مثل ما نعيش مصطفى مثل ما نعيش السلام علیکم ورحمۃ اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل یا حی یا قیوم برحمتک استغیث لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ربنا آتنا من لدنک رحمہ وهيئ لنا من امرنا رشدا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامة محمد اجمعین الى یوم الدین آمین. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الى یوم الدین. الحمدللہ آج 2 فروری 2025 کو سنڈے کے دن ہمارا یہ پبلک سیشن نمبر 184 ہونے جا رہا ہے. آپ کے یہ ریئل ٹائم کوسچنز پرچیوں کی شکل میں میرے پاس آ چکے ہیں. انشاءاللہ تعالی انہیں ہم بعد میں ڈسکس کریں گے. پہلے کرنٹ افیئر کے طور پر ایک کریٹیکل ایشو کافی عرصے سے پینڈنگ تھا, مجھے ٹائم نہیں مل رہا تھا کیونکہ بیچ میں چند زیادہ کریٹیکل ایشوز آئے تو میں نے ان کو ڈسکس کیا, لیکن میں نے پائپ لائن میں اس کو رکھا ہوا تھا کہ اس ایشو کو بھی میں نے انشاءاللہ تعالی ڈسکس کرنا ہے. آلموسٹ 8 سے 5 مہینے پہلے کی بات ہے. یہ مسجد نبوی شریف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایک ہجوم بریلوی پبلک کا اکٹھا ہوا اور انہوں نے نعرہ بازی کی, اور وہی نعرے جو آلموسٹ 90s سے چل رہے ہیں. پہلے ان کی ایک تنظیم ہوتی تھی جب ہم لوگ میٹرک میں تھے, اس وقت انجمن طلباء اسلام کے نام سے. اب میرے خیال ہے شاید وہ اسلامیہ یونیورسٹی بھاولپور تک ہی رہ گئی ہے, باقی جگہ تو اس کا اتنا کام نہیں ہے. اسی میں سے پھر منہاج القرآن والا سلسلہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے شروع کر دیا, اور MSM بن گئی, ATI پیرلل میں چلتی رہی. تو انہوں نے چند ایک نعرے ڈیوائز کیے تھے 90s کے اندر, ہم لوگ بھی ظاہر لگایا کرتے تھے, اس وقت اسی فرقے سے تعلق رکھتے تھے, اور ان نعروں کو اتنی پذیرائی ملی کہ آج تک وہ نعرے اس طریقے سے چل رہے ہیں. سیدی مرشدی یا نبی یا نبی. ویسے تو وہ نعرہ لگا رہے ہوتے ہیں سیدی مرشدی. مرشد جو لفظ ہے نا زبر کے ساتھ, وہ کہتے ہیں مرید کو, اور مرشد کہتے ہیں پیر کو, جو ہماری سب کانٹیننٹ کی ٹرم ہے. مرشد رشد و ہدایت دکھانے والا, مرشد جس کو دکھائی جائے. تو یہ سیدی مرشدی بولنا چاہیے. مرشد دا دیدار و باہو منو لکھ کروڑا حجاں ہو. ویسے یہ مرشد کا دیدار ہی ایک پیر کے لیے لکھ کروڑا حجاں ہے, کیونکہ وہ آگے چندہ دے گا. لو سامو, ہاں یہ مرشد دا دیدار و باہو ہے, مرشد دا دیدار نہیں ہے, کیونکہ ظاہر ہے مرید چلا رہے ہیں نا پیروں کو, انویسٹمنٹ تو ساری مریدوں کی ہے. تو یہ پنجابی میں بھی شعر پڑھ رہے ہوتے ہیں, لیکن وہ ربو ہی ٹھیک ہو گیا ہے. مرشد دا دیدار و باہو لکھ کروڑا چندہ ہو. ہاں تو لفظ ہے مرشد, رشد و ہدایت دینے والا. مرشد جس کو دی جائے, یعنی مرید کے لیے اگر کوئی لفظ استعمال ہو سکتا ہے ایکویلنٹ, تو وہ مرشد ہے. اصحاب الکہف کی دعا بھی آئی ہے نا, ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا. اے رب ہمارے, ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما, اور ہمارے کاموں میں تو ہمارا مرشد بن جا, ہمارے کاموں میں کامیابی کی کوئی راہ نکال دے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے مرشد ہیں, اور ہم رسول اللہ کے مرشد ہیں. ٹھیک ہے, یہ مرشد اور مرشد کا فرق آپ نے یاد رکھنا ہے. تو یہ نعرہ انہوں نے لگایا سیدی مرشدی, حالانکہ یہ گستاخانہ نعرہ ہے. سیدی مرشدی ہونا چاہیے. یا نبی یا نبی, غلام ہے رسول کے غلام ہے. اور پھر ایک بڑے جوشیلے قسم کے بابا جی آئے, انہوں نے تیسرا نعرہ لگایا, نہ ہو جو عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے. بس وہ ایک دفعہ ہی لگایا تو پھر شرطا وہاں پہنچ گیا. شرطے نے جا کے سیدھا بابے نو پکڑیا, نال ہی سارا انہاں دا عشق رسول نکل گیا. ایک شرطا آیا ہے, ٹھیک ہے, سارا عشق رسول فارغ ہو گیا. میں نے اس لیے کہا کہ سارے ممتاز قادری, غازی علم الدین, اور یہ آئے دن آپ بندوں کے نام سنتے ہیں, یہ سارے انڈیا پاکستان دی پروڈکٹ ہے. سعودی عرب نہیں کچھ ہے چلتی, نہ یورپ وچ نہ امریکہ وچ. سیدھا انہیں بابے نو پھڑیا تے لے گیا, تے نال ہی تتر بتر ہو گئے سارے. ٹھیک ہے, چلاتے نہ آگے,
غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. تھوڑی دیر پہلے کہہ رہے تھے بابا پکڑا گیا تو نس گئے سارے, موت کے انہوں نے قید بھی قبول نہیں ہے. اور اس قسم کے لوگ پھر جیلوں میں وہ ڈالتے ہیں, ان کی برین واشنگ کرتے ہیں, انہیں سمجھاتے ہیں, پھر کچھ عرصے بعد چھوڑ دیتے ہیں. اس کے ساتھ ہی ایک تلخ پہلو بھی جڑا ہوا ہے. ہمارے ایک بڑے قریبی دوست ہیں, میں ان کا نام نہیں لیتا ورنہ ان کے لیے پھر وہاں پہ لائف ونریبل ہو جائے گی. تو وہ عالم دین بھی ہیں اور عربی بھی فلوئنٹ جانتے ہیں. پہلی دفعہ اگر آپ کی ملاقات ہو تو آپ فرق نہ کر سکیں کہ وہ پاکستانی ہیں یا عربی ہیں. وہاں پہ ایک جگہ جاب کرتے ہیں مسجد نبی شریف کے بالکل پاس, اور ان کی نمازیں بھی مسجد نبی شریف میں ہوتی ہیں. وہاں علماء کے ساتھ بھی ان کا اٹھنا بیٹھنا ہے. اس قسم کی جب بھی کوئی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں تو میں ڈائریکٹ ان سے ہی رابطہ کرتا ہوں. تو اس حوالے سے بھی میری ڈسکشن ہوئی تو انہوں نے کہا واقعی یہ ایک واقعہ ہوا تھا اور یہ غالباً ربیع الاول کے موقع کے اوپر ہوا تھا. اور پھر انہوں نے کہا کہ ایک اور بات بھی ہماری طرف سے پاکستانی عوام کو بتائیں کہ یہاں پر جو پاکستانی آتے ہیں وہ بھیک مانگنے کے اوپر معمور ہو چکے ہیں. میجورٹی لوگ جو یہ اپنے اس قسم کے ویزے لگا کے وزٹنگ وہاں پہ جاتے ہیں پھر غائب ہو جاتے ہیں. اور وہ بتا رہے تھے کہ اگر یہاں پہ 100 بھکاری پکڑے جاتے ہیں تو ان میں سے 80 پاکستانی ہوتے ہیں اور 20 باقی ملکوں کے ہوتے ہیں. اس کی وجہ سے پاکستان کے حوالے سے سعودی حکومت اور وہاں کی جو انتظامیہ ہے حرمین کی کوئی اچھے خیالات نہیں رکھتی ان کی حرکتوں کی وجہ سے. تو یہ آپ اپنے پلیٹ فارم سے لوگوں کو بتائیں کہ اس قسم کی حرکت چھوڑ دیں. یہ چیز تو خیر میں نے بھی آبزرو کی جتنی دفعہ میری حاضری ہوئی کہ وہاں پہ اکثر آپ کو پاکستان کے رہنے والے لوگ, اس میں بھی جنوبی پنجاب اور سندھ کے رہنے والے لوگ آپ کو ملیں گے جو وہاں پہ بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں. کوئی کہہ رہا ہوتا ہے میری جیب کٹ گئی, کوئی کہتا ہے جی میں آیا تھا تو یہ میرے ساتھ مسئلہ بن گیا. اور وہی جو تماشے آپ کو یہاں پہ نظر آ رہے ہوتے ہیں پروفیشنل قسم کے لوگ وہ سارے وہاں پہ نظر آتے ہیں. خیر اس طرف واپس آئیں. یہ نعرہ بازی انہوں نے کی, حالانکہ اس نعرہ بازی سے کچھ عرصہ پہلے, چند مہینے پہلے کی بات ہے, سعودی حکومت کی چند گاڑیاں جو ہیں وہ روضہ شریف کے بالکل سامنے جہاں پر امام مسجد نبی شریف کھڑے ہوتے ہیں ان کے محراب کی طرف سے آگے کھڑی ہوئی. ویسے تو وہ نارمل روٹین ہے کیونکہ وہ حصہ پریمیسز میں آتا ہے, مسجد میں نہیں آتا. ظاہر امام کے آگے تو کوئی نہیں کھڑا ہو سکتا, لیکن چونکہ انہوں نے جگہ کھلی چھوڑی ہوئی ہے اور جتنے یہ لوگ فوت ہوتے ہیں حرم مدینہ کے قریب قریب ان کے جنازے بھی الیکٹرک گاڑیوں کے اندر وہیں لا کر رکھے جاتے ہیں, پھر وہاں پہ ان کے جنازے پڑے جاتے ہیں. آلموسٹ ہر نماز کے ساتھ ہی جنازے وہاں پر اٹھ رہے ہوتے ہیں. ظاہر ارد گرد جتنے لوگ ہیں ان کی خواہش ہوتی ہے کہ جنازہ وہاں پہ ہو, حرم مکہ میں بھی اور حرم مدینہ میں بھی, اور پھر انہیں بقیہ غرقت میں دفن کیا جاتا ہے مدینہ شریف والے لوگوں کو. اسی طریقے سے جو حکومت سے متعلقہ لوگ ہیں وہ بھی وہیں پر آ کر سیکورٹی ریزنز کی وجہ سے اترتے ہیں اور وہ مسجد نبی شریف کے امام کی جو انٹرس ہے اسی سے وہ اندر چلے جاتے ہیں. اور ان کی گاڑیوں کی آوازیں آلموسٹ نہ ہونے کے برابر ہیں, وہ پاکستانی گاڑیاں نہیں ہیں. تو اس کے اوپر پروٹیسٹ کیا تھا یہاں پر مختلف علماء نے کہ جی مسجد نبی شریف کی توہین ہوگی. میں نے بھی اس کے اوپر بات کی تھی کہ مسجد نبی شریف سے وہ حصہ باہر ہے, پریمیسز میں ہے, فنائے مسجد میں تو ہے, وہ مسجد میں نہیں ہے, لیکن پھر بھی ان کو ان معاملات میں احتیاط کرنی چاہیے, اس قسم کی حرکت کر کے لوگوں کو موقع نہ دیں. اب وہی بریلوی عوام جو اس وقت کرٹیسائز کر رہی تھی خود نعرہ بازی کر رہی ہے, لیکن کسی بریلوی عالم کی طرف سے کوئی ایک جملہ بھی اس عوام کے خلاف نہیں آیا کہ ہماری پبلک وہاں پر جا کر گستاخی کی مرتکب ہوئی ہے. یہ اصل چیز ہائی لائٹ کرنے والی ہے. پھر یہ گاڑیوں والے واقعے سے بھی آلموسٹ کوئی 1-1.5 سال پہلے آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کی ایک پولیٹیکل جماعت کی طرف سے وہاں پر نعرہ بازی کی گئی. ان کو بھی ظاہر مذہبی ٹچ کے نام کے اوپر یہ چیز سکھا دی ہے, نہ وہ حرم مکہ کا احترام کرتے ہیں نہ حرم مدینہ کا کرتے ہیں. وہاں انہوں نے خوب نعرے لگائے. اس وقت ہماری ویڈیو آئی تھی, ہم نے ان کے مہاتما صاحب کو بھی کہا کہ بھائی ان بچوں کو سمجھاؤ کہ مسجد نبی شریف کا تو احترام کریں, تمہاری محبت میں اتنے گمراہ تو نہ ہو کہ رسول اللہ کے روزہ شریف کا بھی احترام نہ کریں. لیکن اس کو بھی توفیق نہیں ہوئی, اس نے بھی اسے کوئی کنڈیم نہیں کیا, الٹا آئے بائیں شائے کر کے بات ٹال دی. اس کی وجہ یہ کہ یہ پولیٹیکل لیڈرز مزے لیتے ہیں ان چیزوں کے, یہ چاہتے نہیں ہے کہ اپنی عوام کو روکیں. ان کی زندگی تو برباد ہو گئی, وہ اندر جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں. اس کے بعد پھر ایک نئے پرائم منسٹر جب آئے انہوں نے جا کے کوئی سفارش کی تو وہ چھوڑے گئے بندے, شاید سارے نہ چھوڑے گئے ہوں, ابھی بھی ہوں. تو میں نے اس کو بھی بات کی تھی کہ اس کا وبال آپ اس دنیا کی زندگی میں چکھیں گے, کیونکہ آپ نے جس مقدس ہستی کی قبر مبارک کے پاس ہوئی ہوئی توہین کو انڈورس کیا ہے دوسرے معنوں میں, اسے کنڈیم نہ کر کے, تو انشاءاللہ آپ کو سزا اس کی دنیا میں ملے گی اور یہ ذلت آپ کی قبر تک جائے گی جب تک کہ آپ توبہ نہیں کرتے. تو وہ چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں نا, لوگ تو ظاہری چیزیں بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں, کچھ روحانی چیزیں بھی پیرلل میں چل رہی ہوتی ہیں. یہ معاملہ بہت سینسٹیو ہے. صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے, صاحب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں مسجد نبی شریف میں لیٹا ہوا تھا تو کسی شخص نے مجھے پتھر کی کنکری پھینک کر جگایا, متوجہ کیا اپنی طرف, آواز دے کر نہیں, چھوٹا سا پتھر اٹھا کے نا میری طرف پھینکا, مجھے آ کے لگا تو میں نے یوں کر کے دیکھا تو وہ سیدنا عمر تھے, آواز سے بھی نہیں.
اور مجھے اپنے پاس بلایا اور مجھے کہا کہ وہ جو 2 لڑکے کھڑے ہیں نا ان کو میرے پاس لے کر آؤ. وہ آپس میں کوئی گفتگو کرتے ہوئے وہاں پر ان کی آوازیں بلند ہو گئی تھی. تو سیدنا عمر نے انہیں اپنے پاس بلایا. آپ نے انٹرویو شروع کیا, پتا چلا وہ طائف کے رہنے والے ہیں. تو سیدنا عمر نے کہا کہ اگر تم مدینہ شریف کے رہنے والے ہوتے, کیونکہ یہاں کے لوگوں کو تو حرم مدینہ کا, مسجد نبوی شریف کا احترام, قبر رسول کے پاس کیسے آپ نے بہیو کرنا ہے وہ پتہ ہے, ٹکٹس. تم آئے ہو طائف سے, اگر تم مدینے کے رہنے والے ہوتے تو میں تمہیں سزا دیتا کہ تم رسول اللہ کی مسجد میں اس طریقے سے آپس میں اونچی آواز میں گفتگو کر رہے ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ جناب بخاری شریف ہے, مولانا شریف نہیں ہے, صحیح بخاری میں یہ واقعہ موجود ہے. اور آج بھی آپ دیکھیں جن لوگوں کو یہ نجدی کہتے ہیں, گستاخ رسول کہتے ہیں, جالیوں کے سامنے ان کی ڈیوٹی لگی ہوتی ہے, لوگوں کو وہ ہاتھوں کے اشارے سے یوں منع کر رہے ہوتے ہیں. اور یہ وہاں پہ جالیوں کے سامنے بھی کھڑے ہو کر مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام ضرور پڑھیں, آہستہ آواز میں پڑھیں. تھوڑا سا ڈسپلن ان کا لوز ہو, انہوں نے جالیوں کے سامنے بھی نعرے مارنا شروع کر دینے ہیں, اور پھر انہی کی جاہل عوام نے وہاں پہ ڈھول بھی مارنا ہے. ظاہر ہے وہ انہی کی عوام ہے نا. ہماری اکیڈمی کے باہر تو یہ موب لے کے آ جاتے ہیں, کبھی انہوں نے پبلک اکٹھی کر کے کسی مزار کے باہر نہیں لے کے گئے کہ بھئی آپ لوگ ہمارے مسلک کو بدنام کر رہے ہو, یہاں پہ بے پردہ عورتیں ناچ رہی ہیں, یہاں پہ ہیروئن چرس بک رہی ہے, بدکاری کا اڈا بنا ہوا ہے, عورتیں جاتی ہیں حاضری کے لیے, اغوا ہو جاتی ہیں. اور پچھلے دنوں تو آپ نے دیکھا وہ داتا دربار کے اوپر کیا ہوا, 2 وکیل خود بریلوی آ کر بتا رہے ہیں, انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کتنا خطرناک کھیل کھیل رہے ہیں. انہوں نے آ کے اپنی طرف سے تو نیکی کی ہے, انہوں نے کہا کہ جی یہ عرس کے 3 دنوں میں 5000 موبائل چوری ہوئے ہیں, لہٰذا داتا دربار اگر آئیں تو اپنی حفاظت خود کریں. داتا صاحب نے ریٹائرمنٹ لے لی ہے. یہ آخری جملہ میں نے بولا ہے. پہلے تو کہتے سن چور بڑھ جائے نا, کوئی شے لے کے نسے تو نہ ہو جاتا ہے, وہ کہتے ہیں ہوں زمانے گئے. یہ ویڈیو میں ریکارڈ ہے. جوتیوں کے اوپر ٹوکن رکھا ہوا ہے, آپ ٹوکن نہ لیں تو آپ کی جوتیاں گئیں. بابا جی نے کوئی حفاظت نہیں کرنی, کمائی کا اڈا بنایا ہوا ہے. تو یہ اپنی عوام کو ان ایکٹیویٹیز سے, مزارات پہ ہونے والی خرافات سے کبھی نہیں روکیں گے. ہاں اگر کوئی توحید کی آواز بلند کرے اس کے در پہ ہو جائیں گے. اگر یہ مخلص ہونا اس دین کے ساتھ تو پھر ان کو بھی اس قسم کی ایکٹیویٹیز سے روکیں. حرم مدینہ میں اتنی اچھی انہوں نے ٹریننگ کی ہوئی ہے ان لوگوں کی کہ بڑے احترام کے ساتھ وہ گفتگو کرتے ہیں, اور جالیوں کے باہر جو لوگ کھڑے ہیں وہ آپ کو اشاروں میں گفتگو کرتے ہوئے نظر آئیں گے. اگر کسی کو منع بھی کرنا ہے وہ یوں کریں گے ایسے, اور یہ کہتے ہیں یہ گستاخ ہے. دوسری طرف ان لوگوں کی آپ نعرہ بازی دیکھیں, مدینے کے کانٹوں کو چوم لوں گا, خاک کو چوم لوں گا. مسجد نبوی کا امام جو مدینے کے کانٹوں اور خاک سے تو افضل ہے, کیونکہ جامع ترمذی میں اور سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ ایک مؤمن کی حرمت کعبہ شریف سے بھی بڑھ کر ہے. اس امام کے بارے میں کہتے ہیں یہ گستاخ ہے, نجدی ہے, اس کے پیچھے نماز بھی نہیں ہوتی. کانٹوں کو چوموں گا, گلیوں کو چوموں گا, خاک کو چوم لوں گا, مسجد نبی کے امام کے پیچھے نماز بھی نہیں پڑھوں گا. لو سامو, جعلی قسم دا عشق رسول. 2 نمبر, ایک طرف جب ہم گنبد خضرا کے بارے میں بات کرتے ہیں نا کہ بھائی یہ ایک مملوک ایمپرر تھا, ملک المنصور قلاوون, جس نے 678 ہجری میں لا کر لکڑی کا یہ گنبد اوپر رکھا, اور اس سے پہلے 650 سال تک مسلمانوں نے گنبد کی ٹیکنالوجی ہونے کے باوجود گنبد نہیں رکھا کیونکہ وہ اسے غلط سمجھتے تھے. تو یہ اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ جی گنبد خضرا اللہ کی مرضی سے رکھا گیا. گنبد خضرا اللہ کی مرضی سے رکھا گیا اور مسجد نبوی شریف کا امام شیطان کی مرضی سے رکھا گیا. لو سامو, امام کی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں یزید بھی حکمران رہا. ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے, بالکل یہ آپ کی ڈاکٹرن درست ہے کہ دنیا بقدر ایفرٹ ہے, اللہ تعالیٰ نے کھلی چھٹی دی ہوئی ہے, یہ والی ڈاکٹرن درست ہے. اور یہی ڈاکٹرن گنبد خضرا کے لیے بھی ہے کہ کھلی چھٹی ہے, تم نے جو بدعتیں کرنی ہیں کر لو. بخاری مسلم میں حدیث ہے, مولا علی علیہ السلام کہتے ہیں جب ان سے کسی نے آ کے پوچھا کہ کیا رسول اللہ نے آپ کو کوئی ایسی خاص بات بتائی ہے جو باقی امت کو نہ بتائی ہو, تو انہوں نے کہا کہ نبی الاسلام نے ہمیں قرآن ہی دیا, البتہ آپ نے اپنی تلوار کی نیام سے ایک صحیفہ نکالا اور کہا کہ یہ نبی الاسلام نے ہمیں دیا تھا. اس میں لکھا ہوا تھا کہ مدینہ حرم ہے, جو کوئی مدینے میں بدعت کو جاری کرے یا کسی بدعتی کو پناہ دے اس پر اللہ کی لعنت, اللہ کے فرشتوں کی لعنت, تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت, اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نہ تو اس کا کوئی فرض قبول کرے گا اور نہ ہی کوئی نفلی نماز قبول کرے گا جس نے مدینے میں بدعت کو جاری کیا. اب یہ بدعت ایک ایوبی ڈائنسٹی کے مملوک ایمپرر ملک المنصور قلاوون نے جاری کی, جس کو انہوں نے سنت سمجھ کے اڈاپٹ کیا ہوا ہے, اور جو بندہ اس کے بارے میں بات کرتا ہے کہتے ہیں گستاخ رسول ہے. گستاخ رسول تو وہ ہے جس نے گنبد رکھا. اتنی بڑی اس نے جرت کی جو صحابہ تابعین تبع تابعین نے نہیں کی, حالانکہ صحابہ کرام زندہ تھے. رسول اللہ کی وفات کے آلموسٹ 60 سال کے بعد قبۃ الصخرہ, ڈوم آف دا راک, اس چٹان کے اوپر رکھا گیا, گولڈن ڈوم,
یروشلم میں جہاں سے نبی اسلام معراج پر تشریف لے گئے تھے، وہ لوگ اتنا خوبصورت گنبد رسول اللہ کی قبر مبارک پہ بھی بنا سکتے تھے، نہیں بنایا۔ کیوں؟ انہیں پتا تھا کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی اسلام نے 3 کاموں سے منع کیا: قبروں کو پکا کرنے سے، قبروں پر عمارت بنانے سے، اور قبروں پر بیٹھنے سے۔ ڈائریکٹ بیٹھنا بھی منع ہے اور مجاور بن کے بیٹھنا بھی منع ہے، دونوں چیزیں منع ہے۔ سیدنا عمر کو آج کا اربوں ڈالر جزیہ رومن امپائر کی طرف سے ملتا تھا، سونے کا گنبد بنا کے رکھ سکتے تھے، ٹیکنالوجی بھی موجود تھی، ٹیکنالوجی قبل از مسیح ہے۔ آیا صوفیہ جو یہ پچھلے دنوں کھول دیا طیب اردگان نے، جو پہلے میوزیم تھا، اس سے پہلے ایک چرچ تھا، نبی اسلام کی پیدائش سے 40 سال پہلے یہ بنا ہوا ہے، نبی اسلام کی پیدائش سے بھی۔ گنبد خضرا جیسے 1 درجن گنبد اس میں سے نکلتے ہیں، اتنا بڑا آیا صوفیہ، تو صحابہ کرام کے لیے مشکل تھا۔ پوری مسجد نبوی جو نبی اسلام کے مبارک زمانے میں تھی وہ تو چھوٹی سی تھی، اس پورے کو ایک گنبد کے نیچے لے سکتے تھے، نہیں بنایا انہی احادیث کی وجہ سے۔ ٹیکنالوجی بھی موجود، پیسہ بھی موجود، اور اسی زمانے میں ڈوم آف دا راک بن گیا یروشلم میں، عبد الملک بن مروان اموی خلیفہ کے دور کے اندر۔ لیکن کسی نے جرت نہیں کی کہ رسول اللہ کی قبر مبارک کے اوپر کوئی گنبد رکھا جائے۔ یہ 650 سال کے بعد حرکت ہوئی، اور 1837 میں اس کا کلر گرین ہوا، یعنی اس کا کلر گرین ہوئے ابھی 200 سال نہیں ہوئے، اس سے پہلے بلو کلر بھی اس کا تاریخ میں رہا ہے، وائٹ بھی رہا ہے۔ پھر سعودی حکومت نے 1926 میں آلموسٹ، جہاں بقیہ غرقت قبرستان میں بنے ہوئے بڑے بڑے مزارات گرائے، جو یہ کہتے ہیں مزارات شہید کیے، اور شہید وہ ہوتی ہے چیز جو خود حلال ہو، جو رسول اللہ کی نافرمانی میں کیا ہوا کام ہے اس کو ختم کرنا تو سنت کو زندہ کرنا ہے۔ جو مزارات شہید ہوئے بنے کب تھے؟ جی کوئی 700-800 سال بعد۔ اچھا جی، تو پہلے لوگوں کو نہیں خیال آیا کہ یہاں پر امام حسن علیہ السلام کی قبر ہے، سیدہ فاطمہ کی قبر ہے، امام باقر کی قبر ہے، امام جعفر کی قبر ہے، عباس بن عبد المطلب کی قبر ہے، سیدہ عائشہ کی قبر مبارک ہے، عبداللہ ابن عمر ہیں، کتنے بڑے بڑے لوگ، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کسی کا بازار کوئی نہیں تھا۔ یہ کام کیا بعد میں سلطنت عثمانیہ نے، وہی مملوک ایمپرر کی لیگیسی کو آگے لے کے چلے اور مصیبت ڈال دی بعد کے لوگوں کے لیے۔ لوگ اسے کہتے ہیں جی پہلے سن انہوں نے سٹے نے، اور پہلے کوئی نہیں سن، تسی بنائے سن اور انہوں نے سٹ دیتے۔ ہاں، اور اسی سلطنت عثمانیہ نے 400 سال تک، 1517 سے 1917 تک، جب تک کہ یہ ورلڈ وار 1 کے بعد سلطنت عثمانیہ نہیں ٹوٹی، حرم مکہ کی جمعیت کو توڑا ہوا تھا، 4 مسلح ڈالے ہوئے تھے، چاروں اماموں کے نام کے اوپر انہوں نے امت کو 4 ٹکڑوں میں بانٹا ہوا تھا۔ ویسے کہتے ہیں چاروں امام حاکم ہیں، ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں بھی نہیں پڑھتے تھے۔ سعودی حکومت نے ان کو وہاں سے ختم کیا۔ بلڈنگ سعودی حکومت نے توڑی ہے 1955 کی توسیع میں، اس لیے اس کی کلر تصویریں بھی موجود ہیں۔ ایون پاکستان بننے سے پہلے بہار شریعت لکھی گئی، اعلیٰ حضرت کے خلیفہ ہیں مفتی امجد علی صاحب، انہوں نے باقاعدہ ان 4 مسلوں کا نقشہ بہار شریعت میں ڈالا ہوا ہے، اور آج تک پرنٹ ہو رہا ہے۔ اور یار انہوں نے چینج کرو، فٹ نوٹ ڈالے، ویسے چینج نہیں کرنا چاہیے کیونکہ مصنف کی کتاب آپ چینج نہیں کر سکتے، فٹ نوٹ ڈالے کہ یہ اجماع امت تو مر گیا۔ اس ٹائم اجماع کی تیاری کہتے ہیں پوری امت خاموش ہے، وہ تلوار کے زور کے اوپر امت کو خاموش کروانا اجماع امت ہوتا ہے؟ اجماع امت جس پر اللہ کا ہاتھ ہے وہ تو ختم نہیں ہو سکتا تھا، یہ بدعت تھی تلوار کے زور کے اوپر، اللہ نے وہ ختم کی الحمدللہ۔ 800 سال ہو چکے ہیں آلموسٹ۔ حرم مکہ میں اب مقام ابراہیم کے اوپر امام کعبہ کھڑے ہوتے ہیں، وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اس سنت پہ عمل کر رہے ہیں۔ اور دیکھیں ان کی بدبختی، 400 سال تک کوئی مقام ابراہیم پہ نہیں کھڑا ہو سکا کیونکہ آپس میں لڑتے تھے، اس لیے حکومت وقت نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ چاروں کو ہی محروم کر دیں، کسی کو بھی نہیں وہاں پہ کھڑے ہونے دیتے۔ ان سارے معاملات میں اماموں کا قصور نہیں ہے۔ آج اگر کرسچنز نے جیزس کرائسٹ کے بارے میں ڈیوینٹی کلیم کی ہے، عیسیٰ ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین ہے۔ اس طریقے سے امام حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک رحمہم اللہ اجمعین ورضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین، ساری دعائیں ہم ان کو دیتے ہیں، ان کا ان بدعتیوں کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ تو بات کہاں سے شروع ہوئی، کہاں پہ چلی گئی؟ میں آپ کو ہلکی سی ہسٹری بھی ٹچ کروا رہا ہوں، کیونکہ جب ہم حرمت رسول کی بات کرتے ہیں، اسپیسیفکلی قبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، تو یہ فوراً بات کا رخ اس طرح بدل دیتے ہیں کہ جی انجینئر صاحب جو ہے گنبد خضرا کو نہیں مانتے۔ بھائی گنبد خضرا کا رسول اللہ کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ کل کو تم قبر رسول کے اوپر ڈھول مارنے شروع کر دو اور ہم ان ڈھولوں کی مذمت کریں تو آپ کیا کہیں گے کہ ڈھول شریف کی مذمت ہو رہی ہے؟ تم کام غلط کر رہے ہو۔ یہ کام جو رسول اللہ کی مخالفت میں کیا گیا گنبد رکھنے کا۔ اچھا ایک بھائی مجھے ملے، وہ کہنے لگے کہ جی آپ رسول اللہ کی قبر کو ننگا کرنا چاہتے ہیں، اوپر سے گنبد ہٹا لیں گے تو قبر مبارک ننگی ہو جائے گی۔ میں نے کہا آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ قبر مبارک تو ننگی نہیں تھی، پہلے بھی حجرہ عائشہ میں رسول اللہ کو دفن کیا گیا سلام اللہ علیہ وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کی تو آلریڈی چھت موجود تھی، گنبد تو لکڑی کا بعد میں لا کر رکھا گیا۔ مدینے کی ہسٹری پہ کتاب ہے وفاء الوفا،
علامہ سمہودی کی 911 ہجری میں فوت ہوئے, پوری ہسٹری انہوں نے لکھی ہے. اس میں انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ گنبد کتنی دفعہ جو ہے وہ آسمانی بجلی کی وجہ سے ڈیمیج ہوا ہے, آگ بھی لگی ہے ایسے. اتنے تو دس دیں پچھو گولا نے گول آنے اینڈ کر کے لنگ جانے گنبد کے اوپر سے بھی اور کعبہ شریف کے اوپر سے بھی. جھوٹ. ایون گنبد خضرا کے اوپر ہلکی سی جو ٹپ ہے نا, وہ اس ٹپ کے اوپر بھی میں نے کئی دفعہ کبوتروں کو بیٹھے ہوئے دیکھا ہے, اور نہ صرف خود دیکھا ہے, ساتھ والوں کو دکھایا بھی ہے کہ یہ دیکھ لو. پاکستانی جا کے جھوٹ بولیں گے کہ جی ادھر کوئی گنبد پہ نہیں بیٹھتا. غلاف کعبہ کے اوپر بھی کبوتروں کی بیٹھیں ہوتی ہیں, گنبد کے اوپر بھی ہوتی ہیں. اس سے کوئی نبی اسلام کی کوئی بے حرمتی نہیں ہوگی, ایک نیچرل پروسیس ہے. اس طرح اس کو دیو مالائی قصے کہانیاں بنا کے معجزات بنا کے پیش کرتے ہیں جن کا ریئل زندگی سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. جی زمزم کا ایک قطرہ ڈال دے تو سارا پانی زمزم بن جاتا ہے. سعودی حکومت نے باقاعدہ کمپنی ہائر کی ہے, پچھلے دنوں زمزم پی کے لوگ بیمار ہو رہے تھے, پتہ چلا اس میں گٹر کا پانی مل گیا تھا. ہونا تو چاہیے تھا کہ گٹر کا سارا پانی زمزم بن جاتا. لو زمو ان کو چیک کر لیتے ہیں نا, گٹر کا پانی نکالتے ہیں اس میں زمزم ڈالتے ہیں تو پلاتے ہیں. سب کہانیاں جی جاپان کے ایک ڈاکٹر نے تحقیق کر کے بتایا, جاپان میں کوئی پتہ نہیں ہے. جاپان تک کتنے پہنچ چکا, سب کہانیاں بنائی ہوئی ہیں. تو وہ حجرہ عائشہ موجود تھا. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے, سیدنا ابوبکر سے جب پوچھا گیا کہ نبی اسلام کو کہاں دفن کرنا ہے, صحابہ اکرام میں اختلاف ہو گیا تھا. کچھ کہہ رہے تھے بقیع غرقد دفن کرتے ہیں, کچھ کہہ رہے تھے شام لے جاتے ہیں جہاں انبیاء کی قبریں ہیں. تو سیدنا ابوبکر نے کہا کہ میں نے نبی اسلام سے یہ بات خود سنی تھی کہ اللہ تعالیٰ نبی کو وہاں پر موت دیتا ہے جو اس کے لیے پسندیدہ جگہ ہوتی ہے, لہذا تم اس چارپائی کے نیچے قبر کھودو جس چارپائی کے اوپر نبی اسلام کی روح پرواز کر گئی. ایگزیکٹلی اس کے نیچے پھر قبر کھودی گئی, اور وہ حجرہ عائشہ تھا. نبی اسلام کی قبر کے اوپر کوئی بلڈنگ نہیں بنائی گئی, بلکہ آپ کا یہ پروٹوکول تھا کہ آپ کو اسی جگہ پر دفن کیا گیا جو اللہ نے آپ کے لیے پسند کی تھی. وہ بلڈنگ پہلے سے موجود تھی, کیونکہ یہ اپنے بزرگوں کی بلڈنگز کو حلال کرنے کے لیے اس قسم کی مثالیں دیتے ہیں. پھر لہذا یہ اس کی پلی لے کر اپنے مزارات جو بنا رہے ہیں بالکل غلط کام کر رہے ہیں. ہمارے استاد غلام سعود سعیدی صاحب رحمہ اللہ تعالی 2007 میں میری ان سے ملاقات ہوئی 22 مارچ کو. اسی دن مفتی منیب الرحمان صاحب سے ملاقات ہوئی, چونکہ مفتی منیب صاحب کے مدرسے میں وہ شیخ الحدیث تھے. تو میں نے ان سے مسلم شریف کی یہ حدیث ڈسکس کی, قبروں پر عمارت بنانے والی, اور چند مسائل ڈسکس کیے. لیکن یہ والا جو اسپیسیفک ٹاپک تھا نا, اس کے حوالے سے میں نے ان سے ان کا پرسنل نمبر لے لیا. جب واپس آیا تو میں نے فون پہ ڈسکشن کی. اس وقت تو مجھے اس چیز کو ڈسکس کرنے کا موقع نہیں ملا, اور چیزیں میں نے ڈسکس کی. تو میں نے ان سے کہا کہ یہ نبی اسلام کا واضح فرمان ہے, تو آپ نے اس کی باطل تعویل کی ہوئی ہے کہ قبر پر عمارت بنانا ایگزیکٹلی اس قبر کے اوپر یہ حرام ہے, لیکن اگر فوق کے طور پر ہو, اپون ہو, تو وہ جائز ہے. اور وہ کہتے ہیں جی گنبد جو ہے وہ اپون ہوتا ہے, اون نہیں ہوتا, یعنی ایگزیکٹلی اوپر ہو تو حرام ہے, اگر سائڈ سے دیواریں اٹھا کے ہو فوق. آپ ان سے پوچھیں کہاں لکھا ہوا ہے؟ نبی اسلام جب یہ بتا رہے تھے صحابہ کرام کو, ان کے تو دماغ میں نہیں تھا کہ انہوں نے اس قسم کے رزلٹ نکالنے. خیر میں نے ان کے ساتھ وہی پھکی والا کام کیا. میں نے کہا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر ایک بزرگ کی قبر ہے اس کے اوپر ہم بلڈنگ بنانا شروع کر دیں, ایگزیکٹلی قبر کے اوپر, یعنی قبر کو اونچا کرنا شروع کر دیں اور اس طرح اس کی ہائٹ بڑھائیں. کہتے ہیں ہاں یہ والی حرام ہے. میں نے کہا جس طرح داتا دربار ہے, بیسمنٹ میں قبر ہے 30-40 فٹ, اس کے اوپر بھرتی ڈال کے اوپر باہر نکالی ہوئی ہے. نہ علی جناب غلام سعید صاحب ٹھوس اب پہلے مان چکے تھے, کہہ دیتے نا, وہ کہتے نہیں چھوڑے اس بات کو. میں نے کہا چھوڑے کہ آپ نے خود ہی کہا ہے. اور جتنے مزارات ہیں اسی طرح بنے ہوئے ہیں. آپ گولڈا شریف چلے جائیں, آپ ملتان شریف چلے جائیں, جتنے شریف ہیں ان کے ایگزیکٹلی اوپر بھی بنی ہوئی ہیں عمارتیں. ہاں اعلیٰ حضرت کی قبر آج بھی ایک بالشت ہے. انہوں نے نصیحت کی تھی کہ میری قبر کو پکا بھی نہیں کرنا اور اونچا بھی نہیں کرنا. بریلی میں ان کا مزار ہے, یعنی جن کے نام کے اوپر سب کچھ انہوں نے تھوپا ہوا ہے نا, ان کی اپنی قبر کے اوپر نہ تو اس قسم کا معاملہ ہے. البتہ وہ اوپر گنبد انہوں نے بنا لیا ہوا ہے, لیکن قبر کچی رکھی ہوئی ہے اور ایک بالشت سے اونچی نہیں ہے. جو صحیح بخاری میں موجود ہے کہ نبی اسلام کی قبر مبارک اونٹ کی کوہان ایک بالشت یعنی کہ آلموسٹ 9 انچ اونچی ہے. تو انہوں نے نصیحت کی تھی کہ میری قبر کو اونچا نہیں کرنا, پکا نہیں کرنا. لیکن یہاں پہ سارے تماشے اس طریقے سے چل رہے ہیں. لہذا قبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت کو ڈسکس کرتے ہوئے اس کو گنبد خضرا کے ساتھ کبھی بھی آپ نے کمپیئر نہیں کروانا. یہ دو الگ چیزیں ہیں, ذہن میں رکھیے گا. ابھی پچھلے دنوں ایک اور ان کی 2 نمبری کھل گئی. ہمارے ایک اسٹوڈنٹ نے ریئل ٹائم ویڈیو گنبد خضرا کے سائے کی بنائی. اس نے بیسیکلی اپنے ابا جی کو بھیجی. وہ کہتے ہیں نہیں گنبد خضرا کا سایہ کوئی نہیں ہے. کہتے ہیں ایسے ٹھیک ہے, گنبد خضرا کا سایہ زمین تک اس لیے نہیں پہنچتا کہ وہ بلڈنگ کی ایسی جگہ کے اوپر ہے کہ وہ سایہ اوپر والے حصے میں ہی رہتا ہے, تھوڑی دیر کے لیے نچلی والی دیوار کے اوپر اس کا سایہ آتا ہے, کیونکہ وہاں پر سورج جو ہے نا, یعنی اگر نبی اسلام کی قبر مبارک, یہ قبلہ رخ ہے, میں آپ کی طرف جو رخ کر کے بیٹھوں قبلہ رخ ہے, نبی اسلام کو یوں دفنایا گیا, یہ آپ کا چہرہ اطہر ہے, تو آپ کے قدموں کی طرف بقیہ غرقد ہے. یہاں سے سورج نکلتا ہے یوں اور اس طرف مغرب آتا ہے. یہ مشرق ہے اور یہ مغرب ہے. تو وہاں پر جو قبلہ ہے وہ جنوب کی جانب ہے, یعنی یہ شمالن جنوبن چیز بنتی ہے. مشرق سے سورج نکلتا ہے اور مغرب میں غروب ہوتا ہے. اب
ظاہر ہے کہ جب یہاں سورج ہوگا تو اس کا سایہ اوپر والی بلڈنگ پہ پڑتا ہے، یہاں پہنچتا ہے تو سایہ اس کا آلموسٹ زیرو ہو جاتا ہے. جب یوں پہنچتا ہے نا اس جگہ پہ تو اس وقت چانس ہوتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے لیے اس کا سایہ زمین پر آئے، آلموسٹ عصر کی نماز کے ٹائم، تو اس وقت زمین پہ پڑتا ہے، اس سے پہلے دیوار پہ اور پھر زمین تک بھی آتا ہے. باقاعدہ پھر وہ اس نے سایہ بھیجا اور کہا کہ یہ دیکھ لیں جناب سایہ پڑ رہا ہے. ہاں جی میں تقریباً ایسے تو کہہ رہا مینار ہے ان کا سایہ ہے ادھرلے پاس گنبد کھس رہا ہے. اچھا دیکھو سارا ڈوم بنیا ہوا ہے یہاں سایہ گنبد کھس رہا ہے اے اتنے جڑی نا چونچ آئی نا جڑی اتنے ہوں ہے سایہ ہے دیکھو سامنے اے گنبد کھس رہا ہے چلے نا تھوڑا گول سایہ شروع ہو گیا لے کے ہمیں گول ایسے چونچ آ گئی اتنے چونچ کے بعد پھر ہے گول ایسے تک سایہ تو ہے نا دیکھو وہ تھوڑا جہا سایہ نظر آ رہا ہے. باقی جہاں ہے دیوارہ کا سایہ ہے دیوارہ میں جہاں بنیا ہوا نا وہ نشان سے بنے انہوں نے سایہ چل رہا ہے گنبد کتنا کا سایہ ہے پھر دیوار شروع ہو جاتی ہے رات والی صاف نظر آ رہا ہے سایہ. تو یہ کہانیاں ویڈیوز کی برکت سے پکڑی جا رہی ہیں. اب لوگ فزیکلی ان چیزوں کو نوٹ کر رہے ہیں کہ ہمیں انہوں نے کیا کچھ بتایا ہوا تھا. تو قبر رسول کی حرمت، اس کی عزت کا کوئی لینا دینا نہیں ہے گنبد کے ساتھ. بالکل میں تو سعودی حکومت سے ریکویسٹ کروں گا کہ جس طرح اس وقت انہوں نے جرت دکھائی اور بقیہ غرقت کے گنبد ختم کیے، یہاں پر بھی گنبد خضرا کو اتار لیں اور اس کو اسی حالت میں واپس لائیں جو حجر عائشہ کا چھت موجود ہے، وہ آج بھی موجود ہے. لیکن وہ اب اس فتنے سے بھی ڈرتے ہیں اور وہ پلی لیتے ہیں اس حدیث کی، بخاری مسلم میں حدیث ہے، اے عائشہ اگر تیری قوم نئی نئی جاہلیت سے نہ پھری ہوتی تو میں حرم مکہ کو دوبارہ ابراہیمی بنیادوں پر تعمیر کرتا اور حتیم کعبہ کو کعبے کے اندر داخل کر دیتا. ویسے اس حدیث کی پلی بنتی نہیں ہے کیونکہ حتیم کعبہ اگر باہر بھی ہے تو وہ کوئی حرام کام نہیں ہوا ہوا، کوئی خلاف سنت اس حوالے سے کام نہیں ہوا ہوا جس کے اوپر وعید ہے. لیکن یہاں پر تو وعید موجود ہے، نبی الاسلام نے قبروں پر عمارت بنانے سے منع کیا ہوا ہے. لہٰذا یہ انالوجی بھی جو لوگ بناتے ہیں نا وہ بھی بنتی نہیں ہے، کسی صورت نہیں بنتی ہے. ابھی سعودی حکومت جتنی مضبوط ہے محمد بن سلمان کے آنے کے بعد تو کسی کی جرت نہیں ہے کہ کوئی بول جائے. تو اس سنت کو بھی زندہ کریں، جس طرح مسلح اٹھائے اس سنت کو بھی زندہ کریں. اور یہ دنیا میں جو ایک گنبد خضرا کی پلی لے کر لاکھوں مزارات اور کمائی کے اڈے بنے ہوئے ہیں، مسلم شریف کی حدیث کی توہین ہوتی ہے، لوگ اس حدیث کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں، نبی الاسلام کے فرمان کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں اس ایک پلی کے اوپر کہ جی وہ بھی گنبد بنا ہوا ہے جی، پوری ڈٹائی کے ساتھ. یہ ضمن ٹاپک ذہن میں آ گیا. اب اسی طرف واپس آئیں. سورۃ الحجرات میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر اہل ایمان کو حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے اہل ایمان اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو رسول اللہ کی آواز سے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے، اور ان کے حضور آپس میں اس طرح گفتگو نہ کرو جس طرح ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال برباد کر دیے جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو. یہ آیت مبارکہ اسپیسیفکلی نبی الاسلام کی مبارک زندگی میں آپ کے حضور اگر کوئی آواز بلند کرتا ہے اس کانٹیکسٹ میں نازل ہوئی. اس کا شان نزول بھی صحیح بخاری میں موجود ہے. عبداللہ ابن ابی ملیکہ تابعی کہتے ہیں قریب تھا کہ اس مخلوق کے دو بہترین لوگ برباد ہو جاتے. کون؟ ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما وعلیہم السلام. جب بے خیالی میں رسول اللہ کے حضور آپس میں جھگڑتے ہوئے ان کی آوازیں بلند ہو گئیں. نبی الاسلام کے پاس ایک قبیلہ مسلمان ہونے کے لیے آیا، واپسی پر آپ کی مبارک عادت تھی کہ ایک فوکل پرسن مقرر کر دیتے تھے تاکہ بعد میں اسی کے ذریعے پورے قبیلے تک اناؤنسمنٹس اور ڈیسیژنز پہنچائے جائیں. تو حضرت ابوبکر نے مشورہ دیا کہ اس شخص کو نامزد کرتے ہیں. حضرت عمر نے کہا نہیں یہ والا شخص زیادہ موزوں ہے. پھر وہ اس مشورے میں آپس میں بحث میں الجھ گئے، تلخ کلامی ہوئی، آوازیں بلند ہو گئیں. نبی الاسلام کے ساتھ کوئی بدتمیزی نہیں کی، آپس میں باتیں کر رہے تھے، لیکن مجلس نبی الاسلام کی تھی. تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات بھی پسند نہیں آئی اور عبداللہ ابن ابی ملیکہ تابعی اس حدیث کو عبداللہ ابن زبیر سے نقل کرتے ہوئے کتنے سخت الفاظ بول رہے ہیں. قریب تھا کہ وہ دونوں بڑے برباد ہو جاتے، حالانکہ دونوں سینئرز تھے، لیکن رسول اللہ کی موجودگی میں کسی کی سینئرٹی نہیں چلنی تھی. جبکہ انہوں نے بے خیالی میں اس طرح کیا، آیات نازل ہو گئیں. ان آیات کا یہ اثر ہوا کہ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی آہستہ آواز میں گفتگو کرتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے تھے کہ عمر اونچا بولو، آواز نہیں آ رہی. یعنی فوراً انہوں نے رسپانس کیا. پھر اگلی آیات نازل ہوئی، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، بے شک جو لوگ رسول اللہ کے حضور اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے چن لیا.
اور ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے. اللہم اجعلنا منہم, آمین. اللہ تعالیٰ نے انعام بھی دیا. اور دیکھیں یہ آیات اتنی امپورٹنٹ ہے, انہی کے کانٹیکسٹ میں جو مفتی اعظم سعودیہ ہیں انہوں نے جب روزہ شریف پر حاضری کے آداب ڈسکس کیے اپنی کتاب میں, جن کو یہ کہتے ہیں نجدی ہیں, گستاخ ہیں, نعرے یہ لوگ مارتے ہیں جا کے مسجد نبوی شریف میں, اور گستاخ ان کو کہتے ہیں. مفتی اعظم سعودیہ نے لکھا کہ رسول اللہ اپنی مبارک زندگی میں جس طرح قابل احترام تھے, اپنی وفات کے بعد بھی اسی طریقے سے قابل احترام ہے. ان کی قبر مبارک کے پاس بھی کوئی شخص اپنی آواز کو بلند نہیں کر سکتا. ہاں جی, یہ مفتی اعظم سعودیہ نے فتویٰ دیا ہوا ہے. یہاں پہ کہتے ہیں گستاخ رسول ہے. جس کے دل میں جو آتا ہے نا وہ بیان کرتا ہے. آج بھی جب مسجد نبوی شریف کی لائیو کوریج دکھائی جاتی ہے نا, جو مسجد نبوی کا اپنا چینل ہے, ایک تو حرم مکہ کا چینل ہے, ایک حرم مدینہ کا ہے, اس کی بھی 5 نمازیں لائیو کیبل نیٹ ورک کے اوپر چل رہی ہوتی ہیں, اور یوٹیوب پہ بھی آپ لائیو دیکھ سکتے ہیں. تو اذان اور نماز کے درمیان جو وقفہ ہوتا ہے نا, اس وقفے میں وہ احادیث بیان کرتے ہیں. اکثر بخاری مسلم کی احادیث وہ بیان کر رہے ہوتے ہیں. لیکن اس بیان کرنے سے پہلے کبھی کبھار جب وہ جالیوں کے اوپر کیمرہ لے کر آتا ہے نا کیمرہ مین, تو وہ لائیو چونکہ چل رہا ہوتا ہے, تو جو کمنٹیٹر ہے وہ اس وقت پڑھتا ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ, السلام علیکہ یا ابا بکر, السلام علیکہ یا عمر. یہ میں نے خود نوٹ کیا. اور یہ کہتے ہیں گستاخ رسول اللہ, یا رسول اللہ نہیں مانتے. کوئی گلا بنائی نے, انہوں نے روزہ شریف کی حاضری کے اوپر یہ ساری حدیثیں لکھی ہوئی ہیں 4 کتابوں میں, صحیح سند صحیح حدیث موجود ہے. المصنف ابن ابی شیبہ میں, سنن الکبریٰ البیہقی میں, الموطأ امام مالک میں, اور فضل الصلاۃ علی النبی میں, کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی مدینہ شریف سے سفر پر نکلتے یا سفر سے واپسی پر مدینہ شریف آتے تو مسجد نبوی میں 2 نفل پڑھتے, اس کے بعد قبر رسول پر آ کر عرض کرتے السلام علیکہ یا رسول اللہ, پھر حضرت ابو بکر کی قبر پر السلام علیکہ یا ابا بکر, اور السلام علیکہ یا عمر, اور ایک روایت میں السلام علیکہ یا اباتا, اے میرے باپ آپ پر سلام ہو, کیونکہ بیٹے تھے عبداللہ ابن عمر ان کے. اور یہی لیگیسی پھر آگے چلی ہے. روزہ شریف پہ حاضری کا طریقہ یہی ہے. تو وہ ٹی وی چینل پہ بھی لائیو دکھاتے ہیں. اور پھر آپ دیکھیں سلطنت عثمانیہ کے دور ہی میں جو وہ جالیاں ہیں ان کو 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا گیا تھا. جو سینٹر والا پورشن ہے نا جالیوں کا, وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک قبر, سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر, ان کے بالکل سامنے ہے. اور باقاعدہ اب تو وہاں پر انہوں نے وہ پہلے تو ایک کڑا سا بنا ہوا تھا خوبصورت سا گولڈن, اب اس کے اوپر انہوں نے پلاسٹک کا بھی اس پہ لکھ دیا کہ یہ رسول اللہ کے چہرہ مبارک کی سیدھ میں ہے, جہاں آپ نے جا کر السلام علیکم یا رسول اللہ پڑھنا ہے. وہ بڑا سا کڑا, اب وہاں پہ پلاسٹک کا ایک بیج بھی انہوں نے گول سا لگا دیا ہے, اور 2 چھوٹے ہیں ساتھ حضرت ابوبکر عمر کی قبروں کے سامنے, ان کے چہروں کے سامنے. یہ سینٹر والی جالیاں. اب تو باقاعدہ سعودی حکومت نے حجرہ عائشہ کی ٹینٹیٹو جو تصویریں وہ بھی جاری کر دی ہیں, یعنی وہ ایگزیکٹلی تو نہیں ہے لیکن انہوں نے وہ نقشہ کلرڈ بنا کے نا جاری کر دیا ہے اس کو اس فارم میں کہ ایک عام آدمی کو پتا چل جائے کہ نبی الاسلام کی قبر مبارک کہاں پر ہے. مثلا یہ جعلی شریف ہے سامنے سے, باب السلام کی طرف سے آپ انٹر ہوتے ہیں اور باب البقیع کی طرف سے نکل جاتے ہیں. تو 3 جالیاں آتی ہیں. پہلے جو جالیاں آتی ہیں ان کے اوپر بھی سورۃ الحجرات کی آیت لکھی ہوئی ہے, ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ, بے شک وہ لوگ کہ جو اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں نبی الاسلام کے حضور, ان کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے چن لیا. یعنی حاضری سے پہلے جو جالیاں آتی ہیں نا اس پہ یہ لکھا ہوا ہے, بیسیکلی میسج ہے کہ آپ جالیاں دوسرے والی آنے والی ہیں, وہاں آپ نے اپنی آوازوں کو پست رکھنا ہے. پھر سینٹرل جالیاں آتی ہیں, ان کے اوپر وہی آیت لکھی ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. یہ سلطنت عثمانیہ والوں نے بھی لکھی ہوئی تھی, دوبارہ جب انہوں نے کنسٹرکشن کیا تو انہوں نے بھی وہی آیات اس پہ لکھ دی ہیں اوپر والے پورشن میں. میں یہ ساری تصویریں انشاءاللہ اٹیچ کر دوں گا تاکہ آپ ریل ٹائم دیکھ لیں. اور پھر یہ قبروں والے پورشن سے جب تیسری جالیوں کی طرف جاتے ہیں آپ, جہاں سے آپ نے باہر نکلنا ہے, اس کے اوپر وہ ختم نبوت والی آیت لکھی ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. چن کے ویسے انہوں نے نا کرٹیکل آیات وہاں پر اوپر چسپاں کی ہیں. اب تو وہ خطاطی ہے, وہ پاکستانی خطاطی ہے جس نے لکھی ہوئی ہے, فیصل آباد کا رہنے والا ہے, اس کو انہوں نے پرماننٹلی رکھا ہوا ہے اپنے پاس. تو جو درمیانہ پورشن ہے نا جالیوں کا, جس کے سامنے نبی الاسلام کے چہرے اقدس سیدنا ابوبکر سیدنا عمر کے چہرے اقدس کے سامنے انہوں نے وہ بیج سے لگائے ہوئے, اس کے پیچھے کا نقشہ سعودی حکومت نے جاری کر دیا. چھوٹا سا حجرہ اور اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا کمرہ, 2 ہی کمرے تھے, ایک میں تو قبریں آ گئی اور دوسرے کمرے میں سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا نے 47 ایئرز اپنی زندگی کے گزارے ہیں. کس تکلیف میں کس غم میں گزارے ہوں گے اس کا اندازہ تو وہی کر سکتی ہے. ظاہر نبی الاسلام کے بعد بغیر اولاد کے 47 ایئرز تک ایک چھوٹے سے حجرے میں رہنا
اس لیے تو پھر مرتبہ بھی اتنا بڑا ان کو ملا ہے نا. تو سب سے آگے نبی اسلام کی قبر مبارک ہے. ان کے پیچھے نبی اسلام کے آلموسٹ ناف کی سیدھ میں حضرت ابوبکر کا سر ہے اور ان کی قبر مبارک ہے. اور پھر حضرت ابوبکر کی قبر کے پیچھے ان کی آلموسٹ ناف کی سیدھ میں حضرت عمر کا سر ہے اور یوں ان کی ٹانگیں اس طرف ہے. یہاں پر پھر ایک قبر کی جگہ خالی بن جاتی ہے جہاں پر جامع ترمذی میں موجود ہے کہ جب عیسیٰ ابن مریم دنیا میں دوبارہ آئیں گے تو وہ رسول اللہ کے ساتھ دفن ہوں گے. وہ ایک قبر کی جگہ ابھی بھی خالی موجود ہے کیونکہ نبی اسلام کی قبر مبارک یوں پھر اگلی یوں ہے اور اس سے اگلی یوں ہے, تو یہاں پہ ایک قبر کی جگہ بن جاتی ہے. وہاں پہ انشاءاللہ ان کو دفن کیا جائے گا, یہ حدیث موجود ہے. تو اس کا نقشہ بھی انہوں نے ٹاپ ویو جاری کر دیا ہے جس سے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ قبروں کی لوکیشن کیا ہے. یہ آپ کو جو مولانا روم کی قبر کی ایک تصویر ملتی ہے جس پہ گرین کلر کی پگڑی رکھی ہوئی ہے, اونچی سی قبر, وہ نبی اسلام کی قبر مبارک نہیں ہے. نبی اسلام کی قبر مبارک تک تو کوئی گیا ہی نہیں پچھلے آلموسٹ سمجھ لیں 1200-1300 سال سے. اس کے گرد دیوار بنی ہوئی ہے, وہ دیوار تک ہی جاتے ہیں. یہ جو لوگ اندر بھی جاتے ہیں نا وہ دیوار تک جاتے ہیں اور دیوار وہ اوپر تک ہے, اس کو کوئی کراس نہیں کر سکتا. اس کے باہر ہی ساری صفائی ہوتی ہے, اس کو اندر کر دیا ہوا ہے آنر کے طور پر کہ تاکہ کوئی بے حرمتی والا معاملہ نہ ہو. باقی وہ جو نور الدین زنگی والا واقعہ ہے اس کی کوئی سند نہیں ہے, بے سند واقعہ, اور وہ واقعہ تو خود بریلوی فرقے کے اپنے عقیدے کے خلاف ہے. نبی اسلام کو اپنی قبر مبارک کی حفاظت کے لیے نور الدین زنگی کی ضرورت نہیں ہے, اللہ تعالیٰ حفاظت فرمانے والا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ اس کا ایک تلخ پہلو ہے جس کی طرف ان کی توجہ نہیں گئی ہے, اور انہوں نے اس واقعے کی بنیاد پہ کہتے ہیں جی وہاں پہ سیسا پگھلا کے ڈال دیا اور وہ دیکھیں دیوار بھی بنی ہوئی ہے. وہ دیوار پہلے ہی عمر بن عبدالعزیز کے دور میں کنسٹرکشن جو ہے وہ دوبارہ کی گئی تھی, اور اسی کنسٹرکشن کے دوران ایک مس ہینڈلنگ بھی آپ کہہ سکتے ہیں ہوئی ہے کہ روزہ شریف کو مسجد نبی شریف کے اندر انٹر کر دیا, جس کو آج لوگوں نے دلیل بنا لیا کہ مسجد کے اندر آپ قبر بنا سکتے ہیں. یہ آلموسٹ کوئی آپ سمجھ لیں نبی اسلام کی وفات کے 95 سال کے بعد یہ معاملہ ہوا ہے, ورنہ ایسا نہیں تھا. اس سے پہلے ولید بن عبد الملک کے دور کے اندر بھی جب حجرہ عائشہ کی دیوار گری, صحیح بخاری میں آتا ہے حضرت عمر کا پاؤں نکل آیا تھا, اور پھر عروہ ابن زبیر نے جب بتایا کہ حضرت عمر کا پاؤں ہے, پہلے تو لوگ پریشان ہو گئے کہ نبی اسلام کا پاؤں مبارک نکلا ہے, پھر وہ اندر کر کے دوبارہ سے اس کو کیا گیا. لیکن پھر عمر بن عبدالعزیز کے دور میں مسجد نبوی کی توسیع کرتے ہوئے اس پورشن کو بھی انہوں نے مسجد نبوی شریف کے اندر لے لیا. اگرچہ وہ کارنر پہ ہے لیکن مسجد کا حصہ ہے, کیونکہ قبروں کی بیک سائڈ کے اوپر اصحاب صفا کا چبوترا ہے اور اس کی بیک سائڈ کے اوپر لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں. اصحاب صفا کے چبوترے کے اوپر بھی لوگ چڑھ کے نماز پڑھتے ہیں, میں نے بھی وہاں پہ نماز پڑھی ہے. تو سامنے وہ قبریں بھی آ جاتی ہیں, لیکن چونکہ دیوار بنی ہوئی ہے ستھرا ہو جاتا ہے, وہ تو ایشو نہیں ہے. لیکن یہ کلیئر کر لیں کہ نبی اسلام کا حجرہ مبارک حجرہ عائشہ مسجد نبوی کے ایڈجسنٹ تھا, مسجد نبوی کا حصہ نہیں تھا. توسیع کے دوران وہ حصہ بن چکا ہوا ہے, لہٰذا اس کی بھی کوئی پلی اس حوالے سے نہیں لے سکتا. جب تک آپ کو ہسٹری کا اندازہ نہیں ہوگا تو آپ ان کی جو چلاکیاں ہیں, مکاریاں ہیں, ان کا جواب نہیں دے سکتے, کیونکہ انہوں نے چھوٹی چھوٹی چیزیں ایک سائڈ سے پکڑی ہوئی ہیں اور اس میں پھر رنگ بھرتے ہیں اور اپنے دلائل اس میں پیش کرنا شروع کر دیتے ہیں, حالانکہ چیز بالکل کچھ اور ہوتی ہے. تو یہ مبارک جو جگہ ہے نبی اسلام کی قبر مبارک, سیدنا ابوبکر, سیدنا عمر اور مسجد نبوی کا ایک حصہ, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اسپیشل قطع زمین ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ میرے گھر سے لے کر میرے ممبر تک جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے. اس پہ امام بخاری نے باب باندھا ہے قبر رسول سے ممبر رسول جنت کا ٹکڑا ہے, کیونکہ پریکٹیکلی اس میں قبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جنت کے ٹکڑے میں ہے, حضرت ابوبکر عمر کی قبریں بھی اسی جنت کے ٹکڑے میں ہے. آج کل تو ریاض الجنہ کو کافی انہوں نے مینج کر لیا, پہلے تو دھکم پیل ہوتی تھی, اب انہوں نے کہا جی آپ ایپ انسٹال کریں, پھر وہ آپ کو ٹائمنگ مل جاتی ہے, اس ٹائم پہ آپ نے جانا ہے اور اتنے بجے آپ نے باہر نکلنا ہے. ورنہ یہاں تو ماشاءاللہ پاکستانی جنہوں نے پوری زندگی نماز بھی نہیں پڑھی ہوتی, وہاں 100 نفل کھڑے ہو کے پڑھنا شروع کر دیتے, 2 نفل پڑھو نکلو, بس حاضری لگانی تھی کافی ہو گیا, کسی اور کو موقع ہی نہیں دیتے. اور وہ جو ریاض الجنہ ہے اس کا قالین بھی انہوں نے ڈفرنٹ کلر کا بچھایا ہوا ہے. باقی آپ کو ریڈ کلر کا قالین نظر آئے گا, وہاں پر آپ کو آلموسٹ وائٹ اور لائٹ کیمل کلر جو ہے نا اونٹ کی کھال کا, اس قسم کا ہے, وہ آپ کو ڈومیننٹ نظر آ جائے گا تاکہ وہ ریاض الجنہ والا پورشن الگ سے نظر آئے. گنبد خضرا جو بنا ہوا ہے نا, وہ درمیان والی جو جالیاں ہیں نا, حجرہ عائشہ سلام اللہ علیہا ایگزیکٹلی اس کے اوپر بنا ہوا ہے, تو وہاں سے آپ کو سیدھ کا بھی اندازہ ہو جائے گا. بل یہ میں نے 7 چیزیں اس لیے عرض کر دی کہ جن لوگوں کو اس طرح کی چیزوں میں انٹرسٹ ہے انہیں پتہ چل جائے. ہمارے لیے تو نبی اسلام نے اتنی بڑی فضیلت یہاں پر ہی بتا دی ہے. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے, جب تم پڑھو گے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین, تو اللہ تعالیٰ زمین و آسمان میں ہر نیک بندے تک تمہارا سلام پہنچا دے گا. ہم جب نماز میں سلام عرض کرتے ہیں, ہمارا سلام ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچ رہا ہے, اور یہ ہم انشائیہ پڑھتے ہیں. یہ کوئی شب معراج کی گفتگو نہیں ہے, یہ حکایت نہیں ہے, سٹوری نہیں ہے, جس طرح دیوبند اور اہل حدیث نے خام خواہ ایک جھوٹ مشہور کر دیا کہ جی شب معراج کی گفتگو ہے اس لیے نماز میں یا رسول اللہ آیا. بھائی یا رسول اللہ سے آپ کیوں چڑھتے ہیں؟ یا رسول اللہ ہمارا عقیدہ ہے. اس کے پیچھے جو انہوں نے چیزیں حاضر و ناظر اور باقی چیزیں داخل کر لی, آپ ان کو کنڈیم کریں. یا رسول اللہ کے بغیر تو آپ کی نماز ہی مکمل نہیں ہے,
اور یہ کوئی حقائق نہیں ہے، یہ آپ انشائیہ پڑھتے ہیں، کیونکہ اس میں الفاظ ہیں جب تم پڑھو گے اللہ تعالیٰ سلام پہنچا دے گا، تو انشائیہ آپ پڑھ رہے ہیں۔ بخاری مسلم میں آیا کہ تشہد نبی الاسلام قرآن کی آیات کی طرح تعلیم فرماتے تھے صحابہ کرام کو، قرآن کی آیات کی طرح۔ ابن عباس کا قول ہے، یہ صحیح مسلم میں، اور بخاری میں ہے کہ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں نبی الاسلام نے اپنے دونوں مبارک ہاتھوں میں میرا ہاتھ لے کر مجھے تعلیم فرمایا تھا، التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ تشہد نبی الاسلام نے خود تعلیم فرمایا ہوا ہے، تو ہم نماز میں پڑھتے ہیں یا رسول اللہ، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ یہاں پر جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ بھی ہمارے نبی تک پہنچ رہے ہیں الحمدللہ۔ بلکہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، کچھ حصہ بخاری میں موجود ہے، دعا بخاری میں آئی ہے، تفصیل مسلم شریف میں آئی ہے کہ جو شخص اذان سنے اور اذان کا جواب دے، یعنی مؤذن جو کہہ رہا ہے وہ آپ کلمات ریپیٹ کریں، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح پہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ پڑھیں، اور اس کے بعد درود شریف پڑھیں، اور پھر نبی اسلام نے فرمایا جو ایک دفعہ درود پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اس کے بعد تم اللہ کے حضور میرے لیے مقام وسیلہ کی دعا مانگو، جو ہم اذان کے بعد مانگتے ہیں۔ جو یہ دعا مانگے گا میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ جنت میں جو یہ سب سے اعلیٰ مقام ہے الوسیلہ، جو ایک شخص کو ملنا ہے اور وہ شخص میں ہوں، جو اس کے لیے اللہ کے حضور میرے حق میں دعا کرے گا، قیامت کے دن میری شفاعت اس کے لیے حلال ہو جائے گی، اللہم اجعلنا منہ، آمین۔ لہذا کوئی شخص قبر رسول پر حاضر نہ بھی ہو سکے صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں روزانہ 5 ٹائم اپنے اوپر شفاعت واجب کروا سکتے ہیں، اس کے لیے کوئی خرچے کی ضرورت نہیں ہے، کسی ایک اذان کا جواب، اس کے بعد درود شریف، اس کے بعد الوسیلہ والی دعا، گھر بیٹھے آپ فضیلت حاصل کر سکتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے تمام امتیوں کا خیال رکھا ہے، صرف ان لوگوں کا نہیں کہ جو مال خرچ کے وہاں پہنچ سکیں یا ان کو حالات و واقعات فیوریبل ہوں، بلکہ جو لوگ وہاں نہیں پہنچ سکتے وہ بھی گھر بیٹھے ہوئے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلاۃ و سلام بھی عرض کر سکتے ہیں، ان کا پہنچے گا، اور شفاعت بھی اپنے حق میں واجب کروا سکتے ہیں۔ بڑی فضیلت ہے۔ نبی الاسلام نے اپنے بعد آنے والے امتیوں کو بھی یاد رکھا ہے، اور ان کے لیے بھی وہ سارے فضائل جو کوئی امیر آدمی حاصل کر سکتا تھا قبر رسول پر حاضری دے کر، وہ گھر بیٹھ کر بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ بات ٹھیک ہے کہ جو روزہ شریف پر سلام عرض کرتا ہے اس کا ایک خاص پروٹوکول ہے، وہ سنن ابی داؤد میں حدیث ہے، جو میری قبر پر سلام عرض کرے گا اللہ میری روح کو لوٹا دے گا اور میں اس کے سلام کا جواب بھی دوں گا۔ ویسے تو یہاں بھی سلام کا جواب مل رہا ہے، لیکن قبر رسول والا معاملہ یہ ہے کہ جو سلام عرض کرتا ہے نبی الاسلام کی روح کو اللہ تعالیٰ متوجہ کرتا ہے، اسی وقت رسول اللہ کی طرف سے سلامتی آتی ہے۔ لیکن نہ ہمارا سلام نبی الاسلام تک اس طریقے سے پہنچتا ہے جو فزیکل پہنچنا ہوتا ہے، یہ برزخی معاملہ ہے، اور نہ نبی الاسلام کا سلام ہم تک فزیکلی پہنچتا ہے، یہ برزخی معاملہ ہے۔ ورنہ تو قبر رسول کے پاس روضہ شریف کے سامنے جو لوگ سلام عرض کرتے ہیں تو اندر سے نبی الاسلام کی آواز بھی سن لیں، وہ نہیں سنتے۔ اس طرح ہماری آواز بھی اللہ تعالیٰ پہنچاتا ہے اور ان کا سلام بھی ہم تک اللہ تعالیٰ پہنچاتا ہے، یعنی ان کی دعاؤں کا حصہ میں مل جاتا ہے۔ لیکن سلام کے پوائنٹ آف ویو سے بھی سنن ابی داؤد میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری قبر پر میلہ نہ لگا لینا، تم دنیا کے کسی بھی حصے میں مجھ پر درود پڑھو گے نا، اللہ تمہارا درود میرے تک پہنچا دے گا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ دنیا کے کسی حصے میں بھی آپ درود پڑھیں، آپ کا درود وہاں پر پہنچ رہا ہے۔ یہ ایک پروٹوکول ہے قبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، جن لوگوں کو حاضری نصیب نہ ہو وہ گھر بیٹھ کر بھی اس حوالے سے ضرور فضیلت حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ ٹاپک اتنا بڑا ہے کہ اس کے اوپر اگر ہر اینگل سے گفتگو کی جائے تو 2-3 گھنٹے اور لگ جائیں، لیکن یہ کتنی ہمارے لیے اہمیت کی حامل ہے چیز کہ نبی الاسلام کی آواز سے آواز بلند کرنا اللہ تعالیٰ کو اتنا ناپسند ہے کہ حضرت ابوبکر عمر کے لیے وہ آیتیں نازل ہوئیں، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اور پھر تابعی کہہ رہے کہ قریب تھا کہ دونوں بڑے برباد ہو جاتے جب انہوں نے بے خیالی میں حضور کی خدمت میں اپنی آوازوں کو بلند کر دیا، اور وہ بھی نبی الاسلام کے ساتھ نہیں، آپس میں۔ یہاں میرا ایک معصومانہ سا سوال ہے ان مسلمانوں کے لیے جو واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا پیغمبر، اپنا مرشد، اپنا رہنما، اپنا امام مانتے ہیں، کہ وہ اللہ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں آواز بلند کرنا اتنا ناپسند ہے کہ بخاری کے الفاظ ہیں کہ ابو بکر اور عمر کے اعمال بھی برباد ہو جاتے، تو جو لوگ اپنے بزرگ بابوں کی تعلیمات کو رسول اللہ کے فرمان کے مقابلے پر لے کر آ رہے ہیں، ان کی گستاخی کا لیول کیا ہوگا؟ نبی الاسلام کی موجودگی میں آپ سے نہیں، آپس میں بات کرتے ہوئے آواز بلند ہو جائے تو ابو بکر عمر کے بھی اعمال برباد ہو جائیں، اگر انہیں پتا ہوتا
وہ تو اللہ کا شکر ہے, اللہ نے انہیں توفیق دی اور انہوں نے اپنی اصلاح کر لی. تو جو شخص نبی علیہ السلام کے مقابلے پر کسی بزرگ, کسی امام, کسی بابے کو پیش کرے, اس کے اعمال کہاں سے باقی رہیں گے؟ وہ تو اس سے بڑا گستاخ رسول ہوگا. اور اگر کسی کو یقین نہیں آتا تو میں آپ کو نمونے کے طور پر صرف ایک چیز عرض کرتا ہوں, جس میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ انہوں نے اپنے بزرگوں کو نہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے پہ کھڑا کیا, بلکہ اس سے بڑا درجہ دیا ہوا ہے. اور یہ حوالہ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیفیت آری ہوتی ہے نا. کسی زمانے میں چشتی رسول اللہ, تھانوی رسول اللہ والا حوالہ دماغ میں بار بار آتا تھا. اب کچھ عرصے سے یہ چیز میرے دماغ میں بار بار سٹرائک کرتی ہے کہ ہمارے یہ دین تصوف کے ماننے والے لوگ, بریلوی اور دیوبندی, قیامت کے دن رسول اللہ کا سامنا کیسے کریں گے؟ تذکرۃ الاولیاء جو بریلوی اور دیوبندی دونوں پرنٹ کر رہے ہیں, فضائل اعمال میں بھی اس کے حوالے موجود ہیں, تبلیغی جماعت کی, اور فیضان سنت دعوت اسلامی کی اس میں بھی موجود ہے. شیخ فرید الدین عطار المتوفا 627 ہجری, جسے منگولوں نے یہ میں اس لیے کہتا ہوں کہ اس نے منگولوں کو جلا کے راکھ کیوں نہیں کیا, اتنا بڑا بابا تھا, لمحہ پہ گیا. تو یہ اس نے نقل کیا بایزید بستامی کے بارے میں. اس پر تر رہا یہ کہ اعلی حضرت بریلوی صاحب نے فتاوی رضویہ میں ڈیفینڈ کیا اس بات کو کہ بایزید کہتا تھا لوائی اعظم من لوائی محمد, قیامت کے دن میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا اور محمد اور تمام انبیاء میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے. والعیاذ باللہ تعالی. اعلی حضرت نے بھی دفاع کیا ہوا ہے. یہ کہتے تھے جی صوفیوں کی باتیں چھوڑیں, ان کا کوئی اعتبار نہیں, وہ ٹن ہوتے ہیں, مجنون ہوتے ہیں, کلندر ہوتے ہیں, جذب میں ہوتے ہیں. آپ کسی عالم سے بتائیں تو یہ عالم ان کا لکھا ہوا ہے فتاوی رضویہ اعلی حضرت کا. اس سے بڑھ کر مفتی حنیف قریشی صاحب نے تو ویڈیو میں پتہ نہیں کس کیفیت میں بیٹھے ہوئے تھے, اس کو ڈیفینڈ کر دیا. اس کے علاوہ اور بہت ساری جو ہے وہ تعویلات ہیں. مثلا یہ جو مرزا صاحب جو ہے اپنی انہوں نے بنائے ہوئے لوگوں کو کہتے ہیں کہ میرا جھنڈا لوائی اعظم من لوائی محمد, میرا جھنڈا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے سے بڑا ہے. ٹھیک ہے, اب اصل میں یہاں یہ بیٹ میں نہیں جا رہے کہ یہ صوفیاء ٹرم کے تحت یہ لفظ بول رہے ہیں. ٹرم کیا ہے؟ وحدت الوجود. یہ خاص کیفیت ہے, جذب کی خاص کیفیت ہے, یہ کوئی عام بات نہیں ہے. اب میں اس کی تعویل کر رہا ہوں جو نا لوائی اعظم من لوائی, میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہے. صوفیاء یہ کہتے ہیں کہ یہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پہ گئے تو وہاں درخت میں سے آواز آئی انی انا اللہ رب العالمین, تو اللہ تعالیٰ بوٹے سے بول سکتا ہے, زبان ولی سے نہیں بول سکتا. تو اب یہ زبان بایزید کی نہیں تھی, زبان ان کی ایک نام رائی ہوا ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہے. ظاہر شمشیر اعلی حضرت ہے تو اعلی حضرت سے فیض لینا تھا انہوں نے. اعلی حضرت کہہ رہے ہیں اس کی تعویل ہوگی کہ بایزید کے منہ سے اللہ بول رہا تھا. اس لیے جب ہم سے کوئی پوچھتا ہے نا کہ آپ کا اور دین تصوف بریلوی اور دیوبندیوں کا اختلاف کیا ہے, میں کہتا ہوں جی میرے شافع معاشر ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جن کی قبر ہے مدینے میں, اور ان لوگوں کا شافع معاشر ہے بایزید بستامی. وہ کہتے ہیں نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے. میں کہتا ہوں انہوں نے جب کہا ہے کہ جی قیامت والے دن محمد اور تمام انبیاء بایزید بستامی کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے, اور اس سے بڑھ کر بایزید کا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا. اس نے ہر اینگل سے کلیئر کیا ہے, جو وہ کہنا چاہ رہا تھا اس نے کنوے کر دیا. اس میں تعویل بھی ممکن نہیں ہے. اگر وہ صرف اتنا کہتا نا کہ محمد اور تمام انبیاء میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے تو یہ تعویل کر لیتے. وہ تھوڑی دیر کے لیے نبی اسلام نے وہ جھنڈا بایزید کے ہاتھوں میں دیا, بایزید آگے چل رہا ہوگا, تمام انبیاء اور باقی لوگ بھی اس کے نیچے ہوں گے, تو یہ اپنے کتے کو حلال کر سکتے تھے. ہاں, اپنے کتے کو ٹومی بنا سکتے تھے یہ, لیکن نہیں بنا سکے. اس میں آگے الفاظ ہے لوائی اعظم من لوائی محمد, میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بھی بڑا ہوگا. یعنی ان کا بایزید اور ان کا اعلی حضرت اور ان کا وہ شیخ فرید الدین عطار مان رہا ہے کہ قیامت کے دن دو جھنڈے ہونے ہیں, ایک بایزید کے ہاتھوں میں ہونا ہے اور ایک رسول اللہ کے ہاتھوں میں ہونا ہے, اور بایزید کے ہاتھوں میں جو جھنڈا ہے وہ رسول اللہ کے جھنڈے سے بھی بڑا ہوگا. ہاں یہی مطلب ہے لوائی اعظم من لوائی محمد, یعنی نبی اسلام کے جھنڈے سے بڑا میرا جھنڈا ہوگا. تو دو جھنڈے یہ معنی میں. وہ کہتے ہیں جی اللہ بول رہا تھا. علی اجمیری صاحب نے بھی کشف المحجوب میں لکھا کہ جب بایزید صاحب کہتے تھے کہ سبحانی ما اعظم شأنی, تو ان کے منہ سے اللہ بولتا تھا. تو اللہ کا جھنڈا تو محمد کے جھنڈے سے بڑا ہی ہوگا. اندازہ کرو بھئی قیامت کے دن تو جھنڈا ہے ہی ایک, اور وہ اللہ کا جھنڈا ہے, اور وہ رسول اللہ کے ہاتھوں میں ہوگا. یہ بایزید کے ہاتھوں میں کون سا جھنڈا آ گیا؟ یہ کہتے تھے کہ جی آپ کو سمجھ نہیں ہے. میں نے کہا سمجھ آ گئی, میں نے جھنڈا بھی ڈھونڈ لیا. ہاں دیکھیں ان کی گم شدہ چیزیں ہم ڈھونڈتے ہیں. ان سے یہ بات گم گئی تھی, کوئی ان کو بابا نہیں مل رہا تھا جو ہوا میں اڑ سکے. ہم نے پیر بھگوڑے شاہ ڈھونڈ دیا ان کو. وہ خود کہہ رہا ہے کہ میں منار پاکستان سے چھلانگ ماروں گا. بابا لو لے ان سٹو. ہاں یہ کہتے تھے جی امام حنیفہ کی بھی کتابیں تھی, گم گئی ہیں, ہم نے ڈھونڈ لی. ایک چھوٹی سی پڑیا الفقہ الاکبر, پہلے صفحے سے ہی یہ بھاگ گئے, جس میں لکھا ہے کہ رسول اللہ کے ماں باپ حالت کفر میں گئے, نعوذ باللہ. آپ کہہ رہے ہیں نہیں وہ اعلیٰ حضرت نے کہا کہ یہ کتاب کا یہ والا حصہ ثابت نہیں. او پہلے ہی 15 صفحے نے پڑیا نہیں جی, ادھر بھی صفحے ثابت کوئی نہیں. تو ہم نے کہا کہ نہیں اس طرح نہیں, بھاگ نہیں سکتے. اچھا بتاتے ہیں تجھے. ملا علی قاری نے دفاع کیا ہوا ہے اس عقیدے کا. تو بریلویوں کی ڈاکٹرن میں تو امام حنیفہ گئے, سیدھی سی بات ہے. تو اس طریقے سے ہم نے یہ بھی ڈھونڈ کے ان کو دیا کہ بخاری میں اور مسلم میں موجود ہے
کہ قیامت والے دن ہر غدار کے لیے ایک جھنڈا بلند کیا جائے گا اور کہا جائے گا یہ فلاں بن فلاں ہے، یہ خائن تھا، یہ غدار تھا. تو تمہارے بزرگوں کے ہاتھ میں جھنڈے نہیں ہونے، تمہارے بزرگوں کے جھنڈے چڑھنے نے. ہاں، اور وہ یہ والے جھنڈے ہوں گے. ہم نے ڈھونڈ لیے جھنڈے. یہ تھے جناب ابو یزید بستامی، تیفور بن عیسیٰ البستامی، المتوفا 261 ہجری، 261 ہجری میں وہ اپنے انجام کو پہنچے، اپنے بزرگوں کے پاس پہنچ گئے جدھر بھی ہیں ان کے بزرگ. سیم اسی سن میں ہمارا امام ہے، وہ ہے ابو یزید بستامی، یہ ہے ابو الحسین مسلم بن حجاج القشیری، المتوفا 261 ہجری. ایک ہی سن میں دونوں فوت ہوئے ہیں. بازید اپنے بزرگوں کے پاس پہنچ گیا، امام مسلم رسول اللہ کے قدموں میں پہنچ گئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس کی کنیت تھی ابو یزید، ان کی کنیت ہے ابو الحسین. اس نے کہا کہ میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا، محمد اور تمام انبیاء میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے. اعلیٰ حضرت نے بھی مانا، مفتی انیف قریشی نے ویڈیو میں مانا. اچھا، یہ وہ باتیں ہیں جو تبدیل بھی نہیں ہوئی. ہاں، انہیں بھی نہیں کہہ سکتے کہ تبدیل ہو گیا نے. اور ہمارا امام مسلم شریف میں حدیث لے رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں اولین اور آخرین کا سردار ہوں گا قیامت کے دن، جب میدان محشر میں تمام لوگ جمع ہوں گے، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک. پھر دوسری حدیث لی صحیح مسلم میں، قیامت کے دن میں تمام اولاد آدم کا سردار ہوں، سب سے پہلے مجھے قبر سے نکالا جائے گا، سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا، سب سے پہلے میری شفاعت قبول کی جائے گی. اللہم اجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شمار فرمائے جنہیں شفاعت ملے گی. پھر تیسری حدیث صحیح مسلم میں امام مسلم نے لی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا سب سے پہلے میں جنت کے دروازے پر جا کر دستک دوں گا، داروغے جنت پوچھیں گے کون؟ میں کہوں گا محمد. تو وہ کہیں گے کہ مجھے حکم بھی یہی ہے کہ آپ کے مبارک نام کے اوپر دروازہ کھلے گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ ہیں وہ بابے جو وفادار بابے تھے، اور تمہارے بابے وہ ہیں جو غدار ہیں. کہتے ہیں جی یہ سب بابوں کو نہیں مانتے. او بھائی، ہم بابوں کو مانتے ہیں، ان بابوں کو مانتے ہیں جو کتابوں کو مانتے ہیں، اور جو کتابوں کے غدار ہیں تو ان کی عزت تو ہم نے کی تھی اللہ رسول کی وجہ سے. مجھے بتائیں، یہ کو ہمارے رشتہ دار لگتے ہیں سارے؟ ہم کسی بابے کی، کسی عالم کی عزت کس وجہ سے کرتے ہیں؟ کہ یہ اللہ رسول کا ماننے والا ہے. اگر وہ غدار نکل آئے پھر اس کی سزا کیا ہوگی؟ تو ہم تو یہ نہیں کر رہے، ہم نے تو نہیں کہا جا کے ان کی قبریں اکھاڑ دیں، ہم علمی اختلاف کر رہے ہیں. حضرت عمر ہوتے تو پھر شاید کوئی معاملہ آگے جاتا. ہم تو علمی اختلاف کر کے ان کی عوام کو بتا رہے ہیں کہ یہ غدار ہے. تو دیکھو اللہ کا شکر ہے، 1200 سال میں جو تم نے جھوٹی عزت کمائی تھی نا، 12 سالوں میں اللہ تعالیٰ نے تمہیں ذلیل و خوار کیا. ہمارے ایک نعرے نے میں نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں. اب یہ نعرہ چلے گا بھائی. اب ہمارا اختلاف تمہارے سے یہ ہے کہ تمہارا شافع معاشر ابو یزید بستامی ہے، اور ہمارے بابے ابو الحسین مسلم نے بتایا ہے کہ مسلمانوں کا شافع معاشر وہ ہے جس کی قبر مدینے میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہاں، تم ابو یزید کے ماننے والے ہو، ہم ابو الحسین کے ماننے والے ہیں. اب یہ وہ باتیں جو جا کے اسٹرائک کرتی ہیں. ہمارے بیچارے توحید سکھانے والے لوگ ان کے سامنے قرآن کی آیتیں پڑھ رہے تھے، ان کو بخاری مسلم سے حدیثیں کوئی 2-4 جو پتہ تھی بتا دیتے تھے. یہ تو مرض بڑے لیول کا ہے. اصل میں ان کے گرد جو آکاش بیل ہے نا بابوں کی، وہ اتارنی ہے. ہمیں وہ اتری ہے تو دیکھیں ہم لوگوں کو بات سمجھ آ رہی ہے. بابے فارغ ہوں گے، قرآن و سنت خود بخود ان کے دلوں میں اترے گا. یہ بابے اس وقت اس کتے کی مثال ہو چکے ہیں جو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے نا علماء سوء کے لیے، کہ کتے کی مثال ہے کہ جسے جب تک کنویں سے نہ نکالا جائے، جتنے مرضی ڈول نکالیں، کنویں کا پانی کبھی پاک نہیں ہو سکتا. آپ جتنا مرضی قرآن و حدیث ان کے اوپر پڑھیں، ان کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوگا جب تک کہ یہ ان کا کتا نہیں نکالتے کہ یہ جو بابے تھے نا آپ کے، یہ رسول اللہ کے غدار تھے. جو وفادار بابے ہیں نا، آج دیکھ لو 1200 سال بعد ان کی کتابیں ہم نے سجائی ہوئی اپنے ٹیبل پہ بغیر کسی رشتہ داری کے. ان کو تو اللہ نے انعام دنیا میں دے دیا. قابل رشک ہیں یہ لوگ. ان کا چھوڑ کے کچھ نہیں گئے وہ صوفیوں کا، لیکن کسی صوفی کی جرت نہیں کہ امام بخاری امام مسلم کے خلاف ایک کلمہ بول سکے. جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے، ورنہ تو صوفیاء پہلے فارغ کرتے نا. خیر یہ الگ سے ٹاپک ہے، میں نے اس کے اوپر بھی بارہا ڈسکشن کی ہے. اینڈ پہ میں روزہ شریف کے حوالے سے اس حدیث کو ضرور ذکر کروں گا جو صحیح بخاری میں موجود ہے. سیدنا عمر کو جب زخم لگا، ان کا معدہ کٹ گیا تھا، جو کھاتے تھے وہ باہر نکل جاتا تھا. انہیں یقین ہو گیا کہ اب میں اس زخم سے نہیں بچوں گا. تو انہوں نے اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر کو بلایا اور کہا کہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ کے پاس جاؤ اور ان سے عرض کرو کہ عمر بن خطاب اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ دفن ہونا چاہتا ہے، یعنی رسول اللہ اور سیدنا ابوبکر. عبداللہ ابن عمر سے انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ یہ نہیں کہنا کہ امیر المومنین نے بھیجا، کہنا کہ عمر بن خطاب نے بھیجا. امیر المومنین کہتے تو ظاہر سیدہ عائشہ کے لیے ماننا ضروری ہو جاتا حاکم وقت کی حیثیت سے. تو کہا کہ کہنا عمر، اس چیز کا روب نہیں ڈالنا تاکہ وہ اپنی مرضی سے اجازت ہے. اگر اجازت مل جائے تو ٹھیک، ورنہ مجھے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دینا.
سیدہ عائشہ تک بات پہنچی تو انہوں نے کہا کہ قبر کی جگہ تو ہے لیکن وہ میں نے اپنے لیے رکھی ہے، اور ظاہر ہے کہ نبی الاسلام بھی محرم تھے، حضرت ابو بکر بھی محرم تھے سیدہ عائشہ کے، تو وہ چاہتی تھی کہ میں وہاں پر دفن ہو جاؤں، کوئی اور نامحرم شخص بھی وہاں پر موجود نہیں ہے قبر کے پاس، اس لیول کی احتیاط کرتی تھیں سیدہ عائشہ۔ مسند احمد میں موجود ہے، ام عائشہ کہتی ہیں جب سے عمر دفن ہوئے نا، میں اس حجرے کے کمرے میں کبھی بغیر پردے کی نہیں گئی، کیونکہ پہلے میں کہتی تھی کہ میرا خاوند ہے ایک اور ایک میرا باپ ہے، لیکن جب سے عمر دفن ہوئے تو میں پردہ کر کے وہاں جاتی ہوں۔ یعنی یہ آپ تقوی کا لیول دیکھیں، اس میں سے انہوں نے سماع موتا کا عقیدہ نکال دیا، اور حضرت عائشہ کا عقیدہ تھا کہ حضرت عمر اندر سے دیکھتے ہیں۔ پتہ نہیں کہاں ان کا دماغ چلا جاتا ہے۔ اللہ کے بندو، جو بندہ 6 فٹ زمین کے نیچے سے دیکھ سکتا ہے اس کے سامنے تو کپڑے پہن کے جانے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اتنا نیچے سے جو دیکھ سکتا ہے، اتنے سے کپڑے کیا کرتے ہیں؟ ایویں کہانیاں بنائی ہوئی ہیں۔ یہ ان کے تقوی کا ایک سمجھ لیں معیار تھا، انہوں نے اپنے لیے رکھا ہوا تھا۔ جس طرح حضرت عثمان کہتے ہیں جب سے میں نے نبی اسلام کے ہاتھوں میں یہ دایاں ہاتھ دیا ہے، میں نے کبھی اپنی شرمگاہ کو نہیں چھوا اس سے۔ یہ تقوی کی بات ہے، یہ نہیں ہے کہ دائیں ہاتھ سے کوئی چھو لے گا تو حرام ہے۔ استنجا تو آپ نے بائیں ہاتھ سے کرنا ہے، لیکن اگر دائیں ہاتھ سے کوئی چھو لیتا ہے تو کوئی یہ حلال و حرام کا مسئلہ نہیں۔ حضرت عثمان نے اپنے لیے ایک چیز رکھی تھی کہ اب یہ رسول اللہ کے ہاتھوں میں ہاتھ دیا ہے تو یہ غلطی سے بھی شرمگاہ کو نہیں لگے گا۔ اس طرح سیدہ عائشہ نے بھی، خیر سیدہ عائشہ نے کہا کہ آج میں عمر کو اپنے پر فوقیت دیتی ہوں۔ تو ابن عمر نے آ کے جب خوشخبری سنائی تو حضرت عمر نے کہا کہ اللہ کی قسم، مجھے اس سے بڑھ کر اس دنیا میں کوئی چیز محبوب نہیں تھی کہ میں رسول اللہ کے ساتھ دفن ہوتا، یہ میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش تھی۔ بلکہ بخاری میں موجود ہے، حضرت عمر یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک وجعل موتی فی بلد رسولک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ مجھے اپنی راہ میں شہادت کی موت دینا اور رسول اللہ کے شہر مدینہ میں موت دینا۔ اور دیکھیں اللہ نے دونوں دعائیں قبول کر لی، کیونکہ صحیح مسلم میں حدیث ہے جو مدینے کے مصائب پر صبر کرے یہاں تک کہ اسے موت آ جائے، قیامت کے دن میں اس کی شفاعت کروں گا۔ اس لیے حضرت عمر کی خواہش تھی کہ میں مدینہ شریف میں دفن ہوں۔ ایک اور حدیث ہے صحیح مسلم میں کہ عنقریب شام فتح ہوگا، عراق فتح ہوگا، لوگ مدینہ چھوڑ جائیں گے، کاش انہیں معلوم ہوتا کہ مدینہ ہی ان کے لیے بہتر ہے۔ تو مدینہ شریف کے اپنے فضائل ہیں، اسی لیے حضرت عمر دعا کرتے تھے کہ مجھے موت بھی آئے مدینہ میں اور شہادت بھی ملے۔ شہادت کے لیے تو ظاہر جنگوں میں شریک ہونا پڑتا ہے، وہ تو آپ نہیں گئے تھے کیونکہ امیر المومنین تھے، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان کی خواہش پوری کر دی، انہیں شہادت کی موت بھی ملی اور روضہ شریف کے ساتھ دفن بھی ہوئے۔ جب ابن عمر نے خوشخبری سنائی تو بخاری کے الفاظ ہیں، حضرت عمر نے کہا کہ جب میں شہید ہو جاؤں تو ایک دفعہ پھر حضرت عائشہ سے اجازت لینی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری وجہ سے انہوں نے دے دیو اور میری بیعت کو لے جانا ہے، حجرہ عائشہ کے باہر رکھنا ہے، اور اما عائشہ اگر اجازت دیں تو دفنانا ہے، ادروائز پھر بھی دفنانے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دینا۔ یہ بخاری شریف کی حدیث اس کہانی کو بھی کھول دیتی ہے جو صوفیاء نے، دین تصوف کے ماننے والے ہمارے بریلوی اور دیوبندی علماء اور بابوں نے مشہور کی ہے کہ جی حضرت ابوبکر کی میت کو جا کے رکھا گیا روضہ شریف کے باہر، کہتے ہیں تالا کھل گیا، کنڈی کھل گئی۔ سیدنا صدیق اکبر نے بھی یہی وصیت کی تھی کہ میرا جنازہ پڑھ کے پھر حضور کے سامنے لے جانا اور سلام عرض کرنا، اجازت مل جائے تو قدموں میں دفن کر دینا ورنہ جنت البقیع میں۔ تو حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ ایسا ہی ہوا کہ ہم نے جنازہ اٹھایا، پڑھا اور پھر حضور کے مواجہ انور کے سامنے رکھ دیا۔ اے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ابو بکر ہیں، آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں، آپ کی قربت میں دفن ہونے کا شوق ہے، ہمیں کیا حکم ہے؟ تو اس وقت حجرہ عائشہ تھا، یہ گنبد خضرا نہیں بنا ہوا تھا، صرف حجرہ تھا، اس کو تالا لگا تھا، چابی حضرت عائشہ کے پاس ہوا کرتی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو پھر کیا ہوا کہ وہ تالا خود بخود کھلا، پھر کنڈی بھی خود بخود کھلی، اور پھر جو دروازہ تھا وہ خود بخود کھلا، اور اندر سے آواز آئی اوصل الحبیب الی الحبیب لان الحبیب الی الحبیب مشتاق، یار کو یار سے ملا دو، یار تو پہلے یار کا انتظار کر رہا ہے۔ اور مصطفی صاحب کون ہی کہانیاں بنا دینے، کیڑا تالا کیڑی کنڈی یار، وہ تو حجرے کا ایک کمرہ تھا، وہاں تو اندر ویسے کوئی نہیں جاتا تھا اما عائشہ کی اجازت کے بغیر۔ اما عائشہ نے وہاں کیوں حجرے کے اوپر تالا اور کنڈی لگا کے رکھے ہونے تھے؟ کوئی تالا کنڈی نہیں تھا، وہ ایک کمرہ تھا اسی حجرے کا، کوئی تالا کنڈی نہیں تھا، جھوٹ بولتے ہیں یہ، کہتے ہیں جی تالا خود کھل گیا جی، کنڈی بھی کھل گئی اور قبر سے آواز آئی کہ حبیب کو حبیب سے ملا دو۔ تو میں نے کہا تھا یہ کہانی شریف ہے، بخاری شریف میں تو یہ ہے کہ حضرت عمر نے کہا کہ اما عائشہ سے اجازت لینی ہے۔ اگر یہ واقعہ پہلے ہوا ہوتا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کنڈی کھلی ہوتی اس طریقے سے، تو حضرت عمر کو تو پھر حضرت عائشہ کے پاس پیغام بھیجنے کی ضرورت نہیں تھی، وہ اپنے بیٹے کو کہتے کہ پریزیڈنٹ تو سیٹ ہو چکا ہے پہلے، حضرت ابوبکر کے لیے بھی کھلا تھا، میرے لیے بھی کھل جائے گا، کیونکہ بخاری مسلم میں جو مولا علی کی حدیث ہے کہ میں نے بارہا رسول اللہ سے سنا کہ میں ابوبکر اور عمر نکلے، میں ابوبکر اور عمر داخل ہوئے، میں ابوبکر اور عمر، رسول اللہ اکثر جو ہے وہ اپنے ساتھ ابوبکر اور عمر کو ذکر کرتے تھے، اور مجھے امید تھی کہ تم اپنے دو ساتھیوں سے جا ملو گے، یعنی رسول اللہ اور حضرت ابوبکر کے ساتھ، اور تم وہ شخصیت تھے کہ جس کے اعمال پر مجھے رشک تھا، مولا علی کہہ رہے ہیں۔ تو اس میں تو ابوبکر عمر کا اکٹھا ذکر موجود ہے، اگر حضرت ابوبکر کے لیے دروازہ کھلا تھا، کنڈی کھلی تھی بقول ان کے، تو حضرت عمر کے لیے بھی کھلتی، لیکن بیسیکلی وہ جو کنڈی جو ہے وہ کہانی شریف ہے، تالا جو ہے وہ کہانی شریف ہے، اور یہ بخاری شریف ہے، بخاری شریف نے ان کی کہانیاں بھی کھول دی ہیں۔ ہماری باتیں نکل رہی ہوتی ہیں بخاری شریف میں، مسلم شریف میں،
ان کی کہانیاں نکل رہی ہوتی ہیں کہانی شریف کے اندر. ہاں اللہ کا شکر ہے, تھوڑی سی کریٹیکل تھنکنگ کرنے سے آپ کو سچائی پتہ چل جاتی ہے. جتنا مرضی انسان اپنے اوپر پردہ ڈالنے کی کوشش کرے, اگر اپنی آخرت کے ساتھ وہ مخلص ہے, یہ ہو نہیں سکتا کہ اسے مرنے سے پہلے حق بات نہ پتہ چلے. پچھلے دنوں آپ دیکھ لیں ڈاکٹر طارق قادری صاحب کہہ رہے ہیں میں خود اس طرح کے کلپ دیکھتا ہوں, میرے پاس بھی آئے ہوتے ہیں کلپ, ان کو پتہ چل گیا کہ کیا ہے. خود وہ ان کرامتوں کا مذاق اڑا رہے ہیں جو انہوں نے جوانی میں بیان کی ہوئی ہیں, لیکن یہ توفیق نہیں ہو رہی کہ اپنی ان کرامتوں سے بھی توبہ کریں جو انہوں نے بیان کی ہوئی ہیں. اس لیے میں نے کہا تھا کہ آپ لیٹسٹ کوئی بتائیں نا کون سی ایسی کرامتیں ہیں جن کو آپ صحیح سمجھتے ہیں, مہربانی کریں امت پہ. ابھی تک تو آپ نے جو بیان کیا وہ تو سارا کہانی نکلا, چاہے وہ غوث پاک کا دھوبی ہو, غوث پاک کا مرغا ہو, ٹھیک ہے جی, یا غوث پاک کی کوئی اور چیز ہو, وہ سب لوٹا ہو, سب کہانیاں نکلی. تو یہ امت کے ساتھ ایک نیکی کرے کہ مرنے سے پہلے نا صحیح والی کرامتیں بیان کریں, ہم ان کا پوسٹ مارٹم بھی کر دیں گے. جو آپ خود بیان کرتے رہے اس پہ آپ نے توبہ کوئی نہیں کی, ہم تو یہ سمجھتے ہیں آپ ان کو آج بھی صحیح سمجھتے ہیں. اور اگر ان سے توبہ کر چکے ہیں تو ویڈیو میں ریکارڈ کروائیں اور اصلی تصوف کی کتابیں بتائیں تاکہ ہم ان کا پوسٹ مارٹم کریں. اور وہ جو انہوں نے اصلی بتائی ہوئی ہے میں نے پہلے ہی ان کا پوسٹ مارٹم بھی کر دیا اللہ کے فضل سے. ادھار نہیں رکھا ہوا, ایڈوانس پے کیا ہوا ہے الحمدللہ. تو ہم تو عرض ہی کر سکتے ہیں جس طرح نبی الاسلام رجز پڑھتے تھے, یہ ہمارا رجز ہے. نبی الاسلام کا رجز تھا غزوہ حنین کے موقع پر, انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب, میں نبی ہوں اس میں کوئی شک نہیں, اس میں کوئی جھوٹی بات نہیں, میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. اور ہمارا رجز یہ ہے کہ میرا نبی عیسیٰ ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں. صلوا علی محمد وآل محمد, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین, آمین.